صلی علی رسولہ الکریم۔ فصل، کل کے سبق میں لفظ سے متعلق ہم نے ابحاث پڑھی۔ آخر میں فرمایا تھا کہ لفظ کبھی مفرد ہوتا ہے، کبھی مرکب، اور مرکب کبھی مفید ہوتا ہے اور کبھی غیر مفید ہوتا ہے۔ یہاں سے مرکب غیر مفید کو بیان کر رہے ہیں کہ مرکب غیر مفید کسے کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں مرکب غیر مفید اس مرکب کو کہتے ہیں جب بات کرنے والا بات کر کر خاموش ہو جائے، سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم نہ ہو، کوئی خبر معلوم نہ ہو یا کوئی طلب کی بات معلوم نہ ہو۔ طلب جملہ انشائیہ میں ہوتا ہے، جیسے کوئی آپ سے کہتا ہے پانی لے آئیں یا کھانا کھا لیں، سبق پڑھ لیں، تو یہ ایسے الفاظ ہیں، اس میں ایک طلب معلوم ہو رہی ہے کہ متکلم آپ سے کسی چیز کا تقاضا کر رہا ہے۔ لیکن مرکب غیر مفید جو ہوتا ہے اس میں نہ کوئی مطالبہ معلوم ہوتا ہے اور نہ کوئی خبر معلوم ہوتی ہے۔ سننے والا گویا کہ پوری طرح مطمئن نہیں ہوتا کہ متکلم نے کیا بات کہی ہے۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے کتاب و زیدن، زید کی کتاب، زید کی کتاب۔ اب زید کی کتاب کیا ہوئی؟ وہ نئی ہے، پرانی ہے، وہ کھو گئی ہے، اس کا کیا ہوا؟ کوئی خبر اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوئی ہے۔ تو چونکہ خبر معلوم نہیں ہوئی اس لیے اس کا نام ہی کیا ہے؟ مرکب غیر مفید۔ کہ مرکب تو ہے کیونکہ دو کلمے ہیں، کتاب الگ کلمہ ہے، زید الگ کلمہ ہے۔ کتاب الگ کلمہ ہے، زید الگ کلمہ ہے، تو ہیں دو کلمے، مرکب ہے لیکن اس مرکب کا فائدہ نہیں ہے، باوجود دو کلمے ہونے کے اس کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، اس لیے اسے غیر مرکب کہتے ہیں۔ یہاں پھر غیر مرکب جو مرکب غیر مفید ہے اس کی 5 قسمیں بنتی ہیں، جس میں کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہوتی، تو اس غیر مرکب مفید کی 5 قسمیں بنتی ہیں۔ یہ پانچوں کی پانچوں اس کتاب میں لکھی ہیں۔ مرکب اضافی نمبر 1، مرکب بنائی نمبر 2، مرکب مناصرف نمبر 3، مرکب توصیفی نمبر 4 اور مرکب صوتی نمبر 5۔ یہ 5 قسمیں ہیں مرکب غیر مفید کی۔ اس میں ایک بات سب میں مشترکہ ہے کہ اس میں مرکب تو ہے سب، لیکن اس میں فائدہ کوئی خبر معلوم نہیں ہو رہی، کوئی طلب بھی معلوم نہیں ہوتی۔ پانچوں کی پانچوں میں یہی حال ہے۔ اب یہاں اس کے بعد ہر ایک کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ مرکب اضافی کہتے ہیں ایسا مرکب جس میں ایک جز کی نسبت دوسرے جز کی طرف کی جائے، ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کی جائے، جیسے کتاب و زیدن، زید کی کتاب، غلام و زیدن، زید کا غلام۔ تو دیکھیں غلام کی نسبت کدھر کی ہے؟ زید کی طرف، یا کتاب کی نسبت کدھر کی ہے؟ زید کی طرف۔ تو اس میں صرف نسبت کا فائدہ ہو رہا ہے اور کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم نہیں ہو رہی۔ اس میں غلام و زید میں غلام ترکیب کے لحاظ سے اس کو بولتے ہیں مضاف۔ غلام مضاف ہے کہ اس کی اضافت کی گئی ہے، اور زید مضاف الیہ ہے کہ اس غلام کی اضافت زید کی طرف کی گئی ہے۔ اس لیے زید کو غلام کو بولیں گے مضاف اور زید کو بولیں گے مضاف الیہ۔ مضاف کا معنی جس کی نسبت کی گئی ہو، اور مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی گئی ہو۔ تو نسبت ہم نے کس کی؟ غلام کی، اور کس کی طرف کی؟ زید کی طرف۔ کتاب و زیدن، کتاب مضاف ہے، زید مضاف الیہ، کیونکہ کتاب کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، تو اس لیے کتاب کو کیا بولیں گے؟ مضاف، اس کی نسبت کی جا رہی ہے، اور زید کو کیا بولیں گے؟ مضاف الیہ، کیونکہ زید کی طرف کتاب کی نسبت ہو رہی ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ زید کی،
یہ کتاب کس کی ہے؟ بکر کی. یہ کتاب کس کی ہے؟ خالد کی. تو جس چیز کی نسبت جس چیز کی طرف کی جائے تو وہ کیا بنے گے؟ جس چیز کی نسبت کی جائے وہ مضاف بنے گا، جس چیز کی طرف کی جائے گی وہ، جس آدمی کی طرف کی جائے گی وہ مضاف الیہ بنے گا. دوسری قسم اس سے یہ معلوم ہو کہ مضاف ہمیشہ پہلے ہوگا، مضاف الیہ جو ہے وہ بعد میں ہوگا، کیونکہ مضاف پہلے واقع ہوگا، اس کی نسبت کی جائے گی. اور دوسری بات بھی اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ مضاف الیہ جو ہوگا وہ ہمیشہ مجرور ہوگا. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، چاہے وہ لفظوں میں مجرور ہو چاہے وہ تقدیراً ہو. تقدیراً کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ ایسا ہے کہ وہ غیر منصرف ہے، اس پر کسرہ نہیں آ سکتا ہے. ہاں تو حقیقتاً وہ اندر سے کیا ہے؟ وہ مجرور ہے، لیکن لفظوں میں اس پر کسرہ آ نہیں سکتا کسی مجبوری کی وجہ سے. وہ مجبوریاں کیا ہوتی ہیں وہ آگے بعد میں آ جائیں گی کہ وہ جب کلمہ غیر منصرف ہو تو اس کلمے پہ چونکہ ضمہ و کسرہ اور جو ہے وہ تنوین جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتی، کسرہ و تنوین اس پر آ نہیں سکتا. تو اس وجہ سے جب آ نہیں سکتا تو اس کو کیا بولیں گے؟ محلاً مجرور بولیں گے. تو اس سے معلوم ہو کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، چاہے وہ حقیقتاً مجرور ہو چاہے وہ تقدیراً مجرور ہو. یہ تو مرکب اضافی کے بارے میں بتائی بات. مرکب بنائی دوسری قسم تھی، مرکب غیر مفید کی. مرکب بنائی، بنائی کسے کہتے ہیں؟ جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک اسم کیا گیا ہو. دو اسم تھے الگ الگ، ان کو ملا کر کیا کر دیا؟ ایک اسم کر دیا. البتہ اس کا دوسرا جو اسم ہے دوسرا والا وہ کسی حرف کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہو. دو اسم تھے ان کو ملایا گیا اور جو دوسرا اسم ہے وہ اپنے ضمن میں کسی حرف کو لیا ہوا ہے. اس کی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ مثال سے اس کی وضاحت کر رہے ہیں. جیسے احد عشرہ عربی میں گنتی کے حروف ہیں. احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ. احد عشرہ 11، اثنا عشرہ 12، ثلاثۃ عشرہ 13، اربعۃ عشرہ 14 الی آخری. دیکھیں یہاں پر احد الگ اسم ہے اور عشر الگ اسم ہے. احد الگ تھا، عشر الگ تھا، الگ الگ اسم تھے. تو یہ اصل میں یوں تھے احد و عشر، چونکہ الگ الگ تھے تو اس لیے کیا پڑھ اصل میں کیا تھا؟ یہ احد و عشر. تو اس میں بیچ میں جو واو تھا نا، جب دونوں کو ہم نے ملایا احد و عشر سے، جب ہم نے دونوں کو اکٹھے کیا تو اکٹھے کرنے کی وجہ سے جو واو بیچ میں تھا وہ کیا ہو گیا؟ حذف ہو گیا. تو اصل میں تھا احد عشرہ، کیا تھا اصل میں؟ احد، کیونکہ احد الگ جز ہے، عشر الگ جز ہے. 10 تک ہے نا، 10 تک وہ 10 پہلی تہائی آتی ہے، اس کو پہلی تہائی کہتے ہیں. ایک سے شروع ہوتا ہے، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسع، عشرہ. تو عشرہ تک یہ ایک دہائی مکمل ہو گئی. اس کے بعد پھر دوسری دہائی شروع ہوتی ہے 20 تک، پھر تیسری دہائی شروع ہوتی ہے 40 تک، ہے نا. اس طرح ہے، ہر 10 کے بعد نئی دہائی شروع ہوتی ہے. اس کو دہائیاں بولتے ہیں. 1 2 3 4 یہ اکائی ہے اور 10 تک پہنچے تو وہ دہائی ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ حساب کی نظر میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ دہائی بولتے ہیں. ہاں تو بہرحال دو اسم الگ الگ تھے، ایک عشر تھا، ایک ہم نے 11 پڑھنا ہے تو عشرہ کے ساتھ ایک ملا دیا نا، عشرہ کے ساتھ کہ 10 بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک بھی ہے تو کیا ہو گئے؟ 11 ہو گئے. 10 بھی ہے اس کے ساتھ 2 بھی ہو تو کیا ہو جائیں گے؟ 12 ہو جائے گا. تو اس کو لکھیں گے کیسے عربی میں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے، اصل میں یوں تھا احد و عشر تھا، اثنان و عشر تھا، یوں تھا. لیکن جب ملایا ہے ان کو، مرکب کر دیا تو واو جو تھا وہ بیچ میں کیا ہوگا؟ اس کو گرا دیں گے. تو اب کیا بن جائے گا؟ احد عشرہ. تو دیکھو دو اسموں کو ملا کر ایک بنایا اور دوسرا اسم اپنے ضمن میں ایک حرف کو لیے ہوئے ہو، جو اصل میں تھا وہ کیا تھا؟ واو تھا. اب واو جو ہے وہ لکھنے میں نہیں آئے گا، نہ پڑھنے میں آئے گا نہ لکھنے میں آئے گا. ہاں آپ سے کوئی پوچھے گا اصل میں کیا تھا تو آپ یوں بولیں گے احد و عشر، یوں تھا. اب جب دونوں کو ایک کر دیا تو دونوں مبنی بر فتح ہو گئے، دونوں جز مبنی ہیں. احد عشرہ سے کر 9 عشرہ تک دونوں اجزاء کیا کہلاتے ہیں؟ مبنی کہلاتے ہیں. البتہ اس میں اثنا عشرہ کا جو لفظ ہے، اثنا عشرہ،
چونکہ اسنا عشرہ میں آگے اس کے ساتھ الف آ رہا ہے، ہاں کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے، اصل میں اسنان تھا نا، اسنان تھا، تو اسنان کو جب اس کی اضافت ہم نے عشرہ کی طرف کی تو نون کیا ہوتا ہے؟ اضافت کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے، نون اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے، اس لیے چونکہ اس میں اضافت تھی تو اس لیے اس کا پہلا جو جز ہے یہ معرب ہے۔ باقی جتنے بھی ہیں 11 سے لے کر 19 تک ان کا پہلا جز بھی مبنی ہے، دوسرا جز بھی، لیکن اسنا عشرہ کے اندر جو اسنا کا لفظ ہے یہ معرب ہے، ہاں یہ کیا ہے؟ معرب، اس لیے کہ ہم نے جب اس کی اضافت کی تو اس سے کیا ہو گیا؟ نون جو تھا وہ نون اعرابی جو تھا وہ گر گیا۔ یہ تو ہوئی دوسری قسم۔ تو پہلی قسم ہے مرکب اضافی، جس میں ایک چیز کی نسبت دوسری شے کی طرف کی گئی ہو، اور مرکب بنائی جس میں دو اسموں کو ایک کیا گیا ہو اور دوسرا اسم اپنے ضمن میں کسی حرف کو لیا ہوا ہو۔ تیسری قسم جو ہے مرکب منا صرف ہے، مرکب منا صرف یہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک کیا گیا ہو لیکن دوسرا اسم اپنے ضمن میں کسی حرف کو لیے ہوئے نہ ہو، گویا کہ دونوں کی تعریف ملتی جلتی ہے، ایک فرق ہے بس، مرکب بنائی اور مرکب منا صرف دونوں کی تعریف ملتی جلتی ہے، دونوں میں اوپر بھی دو اسموں کو ایک کیا گیا، یہاں پر بھی دو اسموں کو ایک کیا گیا، دو اسموں کو جب ایک کیا گیا، البتہ پہلے والی صورت میں دوسرا اسم اپنے ضمن میں حرف کو لیے ہوئے ہے، لیکن دوسری صورت میں دوسرا اسم اپنے ضمن میں کسی حرف کو لیے ہوئے نہیں ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، بال بک اور حضر موت، یہ بال جو ہے یہ ایک بت کا نام تھا، اتذرون بالم وتذرون احسن الخالقین، قرآن مجید میں بھی ذکر آتا ہے کہ تم بال کو تو پکارتے ہو اور جو حسن صورت انسان کو دینے والا اچھے خوبصورت جس نے اچھی صورت انسان کو دی اس صورت میں بنایا، اس کو تم بھول جاتے ہو، چھوڑ دیتے ہو۔ تو دیکھیں بال الگ تھا اور بک جو ہے یہ الگ تھا۔ بک جو ہے وہ یہ جو لکھا ہوا ہے کسی شہر کا ایک بادشاہ تھا جس نے یہ شہر بنایا تھا، تو اسی کے نام سے کیا ہو گیا؟ اس کا شہر کا نام پڑا۔ تو بال ایک شہر کا نام تھا، وہ بادشاہ نے وہ شہر بنایا تھا، تو اسی کی نسبت سے شہر کا نام کیا بن گیا؟ بک۔ اب ان دونوں کو ملایا گیا، تو جب دونوں کو ملایا گیا تو اب پورا کا پورا بال بک ایک پورے شہر کا نام رکھ دیا گیا۔ پہلے بال الگ تھا، بت کا نام تھا، اور بک جو ہے کسی بادشاہ کا نام تھا، اس بادشاہ کا جس نے بک شہر کو وجود دیا تھا، پھر دونوں اسموں کو ملا دیا تو کیا ہو گیا؟ اس کا نام بال بک پڑ گیا۔ حضر موت، یہ بھی یہاں بھی حضر الگ تھا، موت الگ، یہاں بھی دو اسموں کو ملا کر ایک اسم بنایا گیا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ مرکب منا صرف کے اندر اکثر علماء کہتے ہیں کہ پہلا جز مبنی بر فتح ہوتا ہے، پہلے جز کے اوپر کیا آئے گا؟ فتح آئے گا، اور مبنی بر فتح ہوگا۔ البتہ دوسرا جز جو ہے اس کا معرب ہوگا، یعنی اس کا آخر جو ہے وہ بدلتا رہے گا، جیسے عامل آئے گا اس کے مطابق اس پر اعراب آئے گا۔ جیسے آپ کہتے ہیں جاءنی بال بک کو، نہیں، رأیت بال بک کا، رأیت بال بک کا، میں بال بک، میں نے جا کے بال بک شہر دیکھا، میں نے بال بک جو ہے وہ شہر کو دیکھا۔ یا کوئی بولتا ہے جاء بال بک کو، بھائی بال بک آپ سیر کر رہے تھے، سفر کر رہے تھے، چلتے چلتے بال بک شہر آ گیا نا، جب شہر آیا بال بک کا تو آپ نے کہا جاء بال بک کو، کہ بال بک شہر آ گیا۔ تو دیکھو یہاں بال بک پر ضمہ لگا ہی نہیں آخر میں، یہاں پر کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ اور رأیت بال بک کا، وہاں پر کیا ہے؟ فتح ہے، وہاں پر کیا آ گیا؟ فتح آ گیا۔ آگے چوتھی قسم جو ہے، یہ تو تین قسمیں ہو گئی، مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب منا صرف۔ چوتھی قسم مرکب توصیفی ہے۔ مرکب توصیفی ایسا مرکب جس میں دو اسموں کو ایک کیا گیا ہو اس طور پر کہ پہلا جز موصوف ہو اور دوسرا اس کی صفت بن رہا ہو۔ دو اسموں کو ایک کیا گیا ہو اس طور پر کہ پہلا جز موصوف کہلائے، دوسرا جز اس کی صفت کہلائے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جاءنی رجل عالم، میرے پاس آیا ایسا آدمی جو کہ عالم تھا۔
رجل عالم، یہاں آپ کہیں ھذا رجل عالم، یہ ہے عالم آدمی ہے، تو عالم اس آدمی کی صفت بتا رہا ہے نا، آدمی کی۔ آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے، آپ اس کا تعارف پوچھتے ہیں یہ بندہ کون ہے، کیا کرتا ہے، تو آپ بولتے ہیں رجل عالم، یہ کیا ہے، عالم آدمی ہے۔ تو آپ نے اس کی صفت بتائی، تو لہذا اس میں ایک پہلا جز کیا بنے گا، موصوف، اور دوسرا جز صفت بنے گا۔ موصوف صفت کا جو معنی ہے ہمیشہ تین میں سے کوئی ایک معنی آئے گا، ایسا، ایسی، ایسے، ایسا، ایسی یا ایسے، اس طرح ترجمہ جہاں بھی ہوگا سمجھ لو کہ یہ کیا بن رہے ہیں، موصوف صفت بن رہے ہیں۔ یہ ہوئی تین قسمیں۔ چوتھی قسم مرکب صوتی ہے، چوتھی نہیں، ہاں چار ہو گئی تھی نا پیچھے، پانچویں یہ، پانچویں قسم ہے، یہاں چار لکھا ہوا ہے، غلطی سے لکھ دیا گیا۔ پانچویں قسم ہے مرکب صوتی ہے۔ مرکب صوتی ایسا مرکب جس میں دوسرا جز صوت ہو، مرکب صوتی ایسا مرکب، یعنی ایسے دو اجزاء جن کو ملایا گیا ہو، ایسے دو اجزاء جن کو آپس میں ملایا گیا ہو، لیکن ان میں جو دوسرا جز ہو وہ آواز پر مبنی ہو۔ کس پر مبنی ہو؟ وہ کسی آواز پر مبنی ہو۔ اس کی مثال ہے جیسے سیب ہوئے، سیب ہوئے، اب سیب الگ جز ہے اور وہ یہ جو ہے وہ الگ جز ہے۔ یہ مشہور امام گزرے ہیں نحو کے، نیچے ان کا نام لکھا ہوا ہے، عامر ابن عثمان شیرازی رحمہ اللہ، عامر ابن عثمان شیرازی رحمہ اللہ، اصل نام ان کا یہ تھا، لیکن وہ پھر مشہور ہو گئے کس کے ساتھ؟ سیبویہ کے نام کے ساتھ۔ یہ سیب اور وہ یہ مرکب ہے، اس کا دوسرا جز وہ، یہ دیکھو وہ کا جو لفظ ہے یہ آواز کے لیے آتا ہے، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا واہ یا آہ، اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، ہاں، تو یہ بھی وہ جو ہے وہ صوت پر مشتمل ہے، آواز دی جاتی ہے اس حرف کے ذریعے سے۔ مرکب صوتی کا پہلا جز مبنی پر فتح ہوتا ہے اور دوسرا جز مبنی پر کسرہ ہوتا ہے۔ پہلا جز مبنی پر فتح ہوگا، جیسے سیبا، تو دیکھو سیبا با کے اوپر کیا ہے، مبنی بھی ہے اور اس پر فتح بھی آ رہا ہے، اور آخر جو ہے اس کے مبنی پر کسرہ ہے، وہ کے آخر میں ہا کے نیچے کسرہ ہے۔ یہ تو 5 قسمیں ہو گئیں مرکب صوتی بیان کر کے۔ آگے کہتے ہیں مرکب غیر مفید جو ہے، چونکہ یہ غیر مفید کی اقسام آپ نے پڑھی ہیں، اور وہ چونکہ مفید نہیں ہے، اس سے کوئی خبر یا جملہ کوئی طلب معلوم نہیں ہوتی، غیر مفید ہے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ جملے کا ایک جز ہوتا ہے، پورا جملہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ مرکب غیر مفید کہیں جملے میں آئے گا نا تو یہ پورا جملہ نہیں کہلائے گا، بلکہ اس لیے کہ کتاب و زیدن، زید کی کتاب، یہ پورا جملہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے نہ آپ کو خبر معلوم ہوئی اور نہ سے آپ کو طلب معلوم ہوئی۔ ہاں اگر آپ یہ کہیں ھذا کتاب و زیدن، یہ زید کی کتاب ہے، اشارہ کر کے کہیں یہ آپ کے پاس کتاب ہے، ھذا کتاب و زیدن، یہ زید کی کتاب ہے۔ اب چونکہ آپ نے اشارہ کر دیا تو ھذا مبتدا ہو گیا اور کتاب مضاف ہو گیا، کتاب و زیدن، و زیدن مضاف الیہ بن گیا، مضاف الیہ سے مل کر کیا بن گیا، ھذا کی خبر بن گیا، مبتدا کے لیے خبر بن گیا۔ تو دیکھو یہاں پر کتاب و زیدن پورا جملہ نہیں بنا، بلکہ جملے کا ایک صرف خبر واقع ہوا ہے، ہاں صرف خبر بنا ہے، پورا جملہ وہ نہیں بنا۔ اسی طرح آپ اور مثالیں دیکھ لیں، غلام و زیدن قائم، زید کا غلام، جب تک آپ نے کہا زید کا غلام تو کوئی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن جب آپ نے کہا قائم، اب بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ زید کا غلام کھڑا ہے۔ پہلے بات کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن جب قائم لگا دیا، خبر لگا دی، تو کیا ہو گیا، اب جملہ پورا ہو گیا۔ اسی طرح عندی احد عشر درہمن، عندی احد عشر درہمن، یہ احد عشر مرکب بنائی تھا، مرکب بنائی تھا، آپ نے پڑھا ابھی پیچھے۔ تو چونکہ یہ 5 اقسام میں سے کوئی بھی قسم
पूरा जुमला वाक़या नहीं हो सकती है। तो ये यहाँ मरकब बिनाई की मिसाल दे रहे हैं कि इस मरकब इसके अंदर भी ऐसा हो रहा है कि ये एक जुज़ बन रहा है, पूरा जुमला नहीं बन रहा। हिंदी मेरे पास, हिंदी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ से मिलकर क्या बनेगा? मुब्तदा। क्या बनेगा? हिंदी मुज़ाफ़ या ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह मुब्तदा हो गया। अहदा आशरा, अहदा आशरा ये मुमय्यज़ और दिरहमन क्या बन गया? उसकी तमीज़। मुमय्यज़ तमीज़ मिलकर क्या बनेगा? मुब्तदा के लिए ख़बर बन गया। देखो यहाँ पर भी अहदा आशरा पूरा जुमला नहीं बना, जुमले का एक जुज़ बना है। आगे जा बाला बक को मना सर्फ है। देखें यहाँ पर जा आया बाला बक, आया बाला बक, तो जा फ़ेल और बाल मुज़ाफ़, इसको पूरे को वो मरकब बिनाई, हाँ बाला बक को क्या बोलेंगे? मरकब इजाफ़त की ज़रूरत नहीं यहाँ पर, तो चूँकि दोनों को मिला दिए गए हैं तो ये पूरा मरकब मनासरफ़ है। मरकब मनासरफ़ है तो इसलिए जा फ़ेल कहेंगे और बाला बक जो है इसका क्या बनेगा? फ़ाइल बनेगा। ये मरकब मनासरफ़ क्या बन जाएगा? उसका डायरेक्ट फ़ाइल बनेगा। हाँ तो देखो यहाँ पर भी ये जुमला नहीं बना बल्कि जुमले का एक जुज़ है, सिर्फ फ़ाइल बना है। और सिर्फ फ़ाइल से भी कोई जुमला पूरा नहीं होता, आपने पढ़ा हुआ है। फ़ाइल से कोई जुमला पूरा नहीं होता है, फ़ाइल को फ़ेल की ज़रूरत होती है ना। जिस तरह मुब्तदा को ख़बर की ज़रूरत होती है तो इस तरह फ़ाइल को फ़ेल की ज़रूरत है। फ़ेल को फ़ाइल की ज़रूरत तो फ़ाइल को फ़ेल की ज़रूरत। तो बग़ैर किसी दूसरे जुमले के मिलाए, दूसरे जुज़ के मिलाए ये तमाम जुमला नहीं कहला सकता, बताना ये चाहते हैं। आगे जा रजुलन आलिमुन, ये मरकब इस तौसीफ़ी है। इसमें देखें यहाँ पर रजुलन आलिमुन ये मौसूफ़ सिफ़त हैं और जा उसके साथ आमिल लगाया है, तो जा फ़ेल हो गया, आया ऐसा आदमी जो कि आलिम है, तो रजुल मौसूफ़ सिफ़त हो गया और जा फ़ेल हो गया। मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर क्या बनेगा? जा का फ़ाइल क्या बन जाएगा? उसका फ़ाइल बन जाएगा। तो बताना सब मिसालों में ऐसा ही है कि कोई जितनी भी मरकब की गैर मुफ़ीद की जो अक़साम हैं, पाँचों की पाँचों, उसमें कोई भी पूरा जुमला बनने की सलाहियत नहीं रखता बल्कि एक जुज़ बना है, सिर्फ़ एक जुज़ बना है। नसर तो सी बवे, मैंने सी बवे की मदद की। यहाँ भी नसर तो फ़ेल है, मुतकल्लिम ज़मीर इसका फ़ाइल है और सी बवे क्या बन गया? इसका मफ़ूल बन गया। तो देखो मफ़ूल भी कलाम में क्या होता है? एक जुज़ है ना, पूरा कलाम तो नहीं बनता। आगे दूसरी फसल है, कहते हैं कोई भी जुमला हो, कोई भी जुमला हो वो दो कलमों से कम से नहीं बनता। कोई भी जुमला हो वो दो कलमों से कम से हासिल नहीं होता। या तो दोनों कलमे लफ्ज़ों में मौजूद होंगे, या तो दोनों कलमे लफ्ज़ों में होंगे, या अगर लफ्ज़ों में नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तक़दीरन होगा, महल्लन होगा। लफ्ज़ों में हो उसकी मिसाल ज़राबा सईदुन, ज़राबा फ़ेल है, ज़ैद उसका फ़ाइल हो गया। ज़राबा एक कलमा और ज़ैदुन दूसरा कलमा। ज़ईदुन कायमुन, ज़ैद एक कलमा, कायमुन दूसरा कलमा, ज़ैद खड़ा है। तो ये लफ्ज़ों में दो अलग अलग कलमे हैं और दोनों को मिला कर के क्या बन गया? एक जुमला बना है। ज़राबा ज़ैदुन अलग जुमला है, ज़ैदुन कायमुन ये अलग जुमला है। ये तो हो था जहाँ लफ्ज़ों में दोनों कलमे मौजूद हैं, या तक़दीरन हो लफ्ज़ों में ना हो, यानी एक कलमा तो नज़र आए, दूसरा कलमा हमें लफ्ज़ों में नज़र तो ना आए लेकिन वो महल्लन वहाँ पर हो, मौजूद हो। उसकी मिसाल क्या है? जैसे इज़रिब, मैं आपसे कहता हूँ इज़रिब, आप मारो, आप मारो, पिटाई लगाओ। हाँ, इज़रिब माना मारना, पिटाई लगाना। या मैं आपसे कहता हूँ इक़रा, सबक पढ़ो, तो देखें यहाँ पर बज़ाहिर इक़रा का लफ्ज़ एक कलमा है ना, बज़ाहिर एक कलमा है, लेकिन मैंने माना कौन सा किया? मैंने माना किया कि आप पढ़ो, तो लिहाजा इसमें ज़मीर है छुपी हुई है, जिसको क्या बोलते हैं? अंता ज़मीर। अंता जो ज़मीर है वो इसमें छुपी हुई है, वो इसका क्या बन रही है? फ़ाइल बन रही है। हाँ, अंता ज़मीर क्या बन गई है?
تو اضرب فعل ہے، انت ضمیر اقرأ فعل ہے، انت ضمیر فاعل ہے۔ تو اگرچہ لفظوں میں اضرب ایک کلمہ ہے لیکن حقیقتاً دو کلمے ہیں، اور دوسرا کلمہ کون سا ہے وہ چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا، جیسے انت۔ جملہ دو کلموں سے زیادہ سے بھی حاصل ہوتا ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ آگے نیچے طریقہ بتا رہے ہیں، کوئی جملہ ہو اس میں سے آپ نے پہچاننا ہو کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ مبنی ہے، یہ عامل ہے، یا یہ معمول ہے، یہ مسند ہے، یہ مسند الیہ ہے، یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے۔ تو جب مختلف جملوں میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوں تو اس کو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جملے کے کلمات زیادہ ہوں تو اس میں اسم فعل حرف کو الگ الگ کرنا چاہیے۔ اس میں کیا کرنا چاہیے ان کو، اور معلوم کرنا چاہیے کہ یہ کلمہ کون سا ہے، آیا یہ معرب ہے یا مبنی ہے، اور پھر معرب ہو یہ یا معرب ہے یا مبنی ہے کوئی بھی ہے، پھر وہ عامل ہے یا معمول ہے، وہ عامل بن رہا ہے یا اس میں کوئی عمل کر رہا ہے، اور پھر کلمات کا آپس میں تعلق کیا ہے، جیسے اوپر آپ نے مثال پڑھی ہے رجل عالم، یعنی ضرب زید، تو ضرب زید میں زید کیا چیز ہے، پہلے یہ دیکھنا ہے یہ عامل ہے یا معمول ہے، پھر یہ فعل ہے یا اسم ہے۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہ فعل ہے، کیونکہ اسم کی کوئی علامت نہیں ہے، اسم کی کوئی علامت اس میں نہیں ہے، تو یہ کیا بن گیا، یہ فعل ہو گیا۔ تو فعل ہونے کے بعد یہ پھر عامل ہے یا معمول ہے، ہاں تو آگے زیدن ہے نا، زیدن، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ زیدن معمول ہے اور ضربہ کیا ہے اس کا عامل ہے، کیونکہ زید نے کیا کیا، ضربہ نے زید کو کیا کیا، رفع دیا، ہاں ضربہ نے زید کو رفع دیا ہے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ فعل ہے، فعل اس لیے ہے کہ اس میں اسم کی علامت نہیں ہے، اسم کی علامتیں آگے آ رہی ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عامل ہے یا معمول ہے، تو ہم نے کہا عامل ہے، کیوں کہ بعد میں جو اسم آ رہا ہے اس میں عمل کیا ہے کون سا والا، رفع والا۔ دیکھو اس کو دو پیش، اس کے اوپر دو پیش ہے نا، تو دو پیش ہو تو رفع، دو زبر ہو تو نصب، دو زیر ہو تو جر، کیا بولیں گے اس کو، جر۔ اور اگر ایک زبر ہو اس کو کیا بولیں گے، فتحہ، ایک زبر ہو کیا بولیں گے، ایک پیش ہو تو اس کو رفع نہیں کہیں گے، اس کو کیا بولیں گے، پیش، یا ضمہ کہیں گے یا پیش کہیں گے۔ اور ایک کسرہ ہو، ایک زیر ہو، اس کو جر نہیں کہیں گے، کیا بولیں گے، کسرہ کہیں گے، ہاں یا تو کسرہ کہیں گے یا پھر زیر کہیں گے، لیکن جر نہیں کہیں گے۔ تو جر جو ہے یہ رفع نصب جر، یہ اعراب جو ہیں خاص ہیں معرب کے ساتھ۔ یہ کس کے ساتھ خاص ہیں، جو کلمہ معرب ہوتا ہے اس کے اوپر رفع نصب جر آتا ہے، اور جو کلمہ مبنی ہوتا ہے اس کے اوپر رفع نصب جر نہیں آئے گا، دو زبر کبھی نہیں آئیں گے، دو زیر کبھی بھی نہیں آئیں گے، دو پیش کبھی بھی، یا ایک زبر یا ایک پیش یا ایک زیر، یہ تو آ سکتا ہے لیکن دو زبر دو زیر دو پیش اس پر نہیں آ سکتے۔ تو اس لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ معرب کے جو القاب ہیں یا معرب کے جو اعراب ہیں وہ صرف کس کے ساتھ خاص ہیں، رفع نصب جر کے ساتھ۔ معرب کے اوپر جو آئے گا وہ کیا آئے گا، صرف رفع نصب جر آئے گا۔ مبنی کے اوپر کیا آئے گا، فتحہ، ضمہ اور کسرہ آئے گا۔ البتہ لغوی لحاظ سے ہم اس کا اطلاق ایک دوسرے پر کر سکتے ہیں، کرنا منع نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے پہچاننا ہو کہ یہ اسم معرب ہے یا مبنی ہے، ہاں جب اس کی تمیز کرنی ہو تو پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ فلاں اسم معرب ہے، کیوں، اس لیے کہ اس کے اوپر رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے۔ فلاں اسم مبنی ہے، کیوں ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر ایک فتحہ ہے یا اس پر ایک ضمہ ہے یا اس پر ایک کسرہ ہے، ہاں تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ اس کے اوپر کبھی دو زبر دو زیر پیش نہیں آئیں گے مبنی کے اوپر، سمجھ آئی۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ انہوں نے بتایا کہ دو کلموں سے کم میں جملہ بنتا نہیں، چاہے دو کلمے لفظوں میں ہوں یا لفظوں میں نہ ہوں بلکہ تقدیراً ہوں۔ تو اضرب میں لفظوں میں تو ایک کلمہ ہے لیکن تقدیراً دو ہیں، کیونکہ اس میں انت ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ اور پھر آگے یہ بڑھا کہ پھر اس میں
جب آپ جملہ بنا رہے ہیں تو جملے کو جملے میں ہر کلمے کو الگ الگ کریں، اسم ہے اس کو الگ کریں، فعل ہے اس کو الگ کریں۔ جیسے ضرب زید میں ضرب فعل ہے، یہ الگ کر دیا، زید اسم ہے اس کو الگ کر دیا۔ زید اسم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے۔ ہاں کیا آ رہی ہے؟ اور تنوین کس کی علامت ہے؟ وہ اسم کی علامت ہے، وہ فعل کی علامت نہیں ہے۔ زید قائم، زید کھڑا ہے۔ دیکھیں زید کے اوپر بھی دو پیش ہیں اور قائم کے اوپر بھی، اور میں نے پہلے ابھی بتایا آپ کو کہ مبنی کے اوپر دو پیش کبھی بھی نہیں آتے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کلمہ معرب تو ہو سکتا ہے، مبنی نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ مسند ہے یا مسند، تو جملہ اسمیہ ہو تو اس میں پہلا جز کیا بنتا ہے؟ جملہ اسمیہ میں پہلا جز مسند الیہ بنتا ہے، دوسرا جز مسند بنتا ہے۔ اور جملہ فعلیہ میں کیا ہوتا ہے؟ پہلا جز مسند ہوگا، دوسرا جز مسند الیہ کہلائے گا، الٹا ہو جائے گا۔ اسمیہ میں پہلا جز مسند الیہ، زید قائم۔ مسند الیہ کا معنی کیا ہے؟ وہ چیز جس کی طرف نسبت ہو، نسبت کی جائے۔ تو قیام کی نسبت، کھڑے ہونے کی نسبت ہم نے کس کی طرف کی؟ زید کی طرف کی نا۔ اگر بکر کھڑا ہے تو پھر بکر کی طرف کریں گے، خالد کھڑا ہو تو قیام کی نسبت جس کی طرف کریں گے وہ کیا کہلائے گا؟ مسند الیہ کہلائے گا۔ اور نسبت ہم کس چیز کی کر رہے ہیں؟ قیام کی، کھڑے ہونے کی، تو اس کی نسبت کی جا رہی ہے تو وہ مفعول ہو گیا نا، مسند، وہ مسند بنے گا، لہذا اس کی نسبت کی جا رہی ہے کدھر؟ زید کی طرف، بکر کی طرف، خالد کی طرف۔ تو اس لیے جملہ اسمیہ میں پہلا جز مسند الیہ کہلاتا ہے اور دوسرا جز مسند کہلاتا ہے۔ آگے اسم کی علامتیں ہیں۔ اسم کو پہچاننے کی 11 علامتیں ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں کلمہ اسم ہے، فعل نہیں ہے یا حرف نہیں ہے؟ تو یہ ان علامتوں سے پتہ چلے گا۔ پہلی علامت، الف لام ہو شروع میں۔ جس کلمے کے شروع میں الف لام ہو تو سمجھ لیں کہ وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے، فعل نہیں ہو سکتا۔ جیسے الحمد، الف لام ہے۔ دوسری یہ کہ اس کے شروع میں حرف جر ہو، شروع میں ہو، ہاں آخر میں نہیں بلکہ شروع میں حرف جر ہو۔ تو شروع میں حرف جر کسی کلمے پر ہو تو سمجھ لیں کہ یہ بھی اسم ہے، فعل نہیں ہو سکتا۔ جیسے بزیدن، آپ کہتے ہیں مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا، تو بزیدن میں زید پر با داخل ہے نا، تو سمجھ لیں کہ یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے، کیونکہ با جارہ جو ہے وہ اسم پہ داخل ہوتی ہے، فعل پہ داخل نہیں ہوتی۔ تیسری علامت، آخر میں تنوین ہو، ابھی میں نے آپ کو بتائی بھی تھی زید قائم میں۔ دیکھیں زید، دال پر تنوین ہے، تو آخر میں تنوین ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اسم ہے، ہو سکتا ہے، فعل نہیں ہو سکتا۔ یا مسند الیہ بن رہا ہو، کیا بن رہا ہو؟ مسند الیہ ہو رہا ہو۔ مثال زید قائم میں لفظ زید، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ قیام کی نسبت کس طرف ہو رہی ہے؟ زید کی طرف ہو رہی ہے نا، تو لہذا زید کو کیا بولیں گے؟ مسند الیہ کہیں گے۔ یا وہ مضاف ہو، مضاف ہونا بھی کس کی علامت ہے؟ اسم کی۔ فعل کبھی مضاف نہیں ہوتا، ہاں یہ بات یاد رکھیں، فعل کبھی، آپ ضربہ کو مضاف کرنا چاہیں زید کی طرف، کبھی مضاف ہو، وہ بعد والا اسم اس کا فاعل یا مفعول تو ہو سکتا ہے لیکن وہ مضاف الیہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اگر کہیں آپ کو اضافت نظر آ رہی ہو تو سمجھ لینا کہ یہ اسم ہے، وہ فعل نہیں ہے۔ اس کی مثال غلام و زیدن، غلام و زیدن، تو یہاں غلام کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ غلام فعل نہیں ہے بلکہ اسم ہے۔ نمبر 6، 5 علامتیں ہو گئیں۔ نمبر 6، چھٹی علامت، وہ اسم مصغر ہو، مکبر نہ ہو۔ ہاں وہ اسم کیا ہو؟ مصغر ہو۔ مصغر کا معنی جو اس میں یائے نسبتی ہو، وہ اس میں تصغیر ہو۔ اس میں تصغیر کیسے بنتا ہے؟ جس میں یائے ساکنہ ماقبل اس کے کیا ہو؟ فتحہ ہو۔ یائے ساکنہ ماقبل اس کے فتحہ ہو، دوسرا حرف مفتوح ہو اور تیسری جگہ کیا ہے؟ یائے ساکنہ ہو، تو سمجھ لینا کہ وہ اسم کیا ہے؟ وہ اس میں مصغر ہے، وہ مکبر، اور مصغر جو ہے اسم ہو سکتا ہے، فعل نہیں ہو سکتا۔ تصغیر اسم کی آتی ہے، فعل کی نہیں آتی۔ تو دیکھو قریشن، قریشن یہ مصغر ہے، یا ساکن ہے،
اور اس سے پہلے را پر فتحہ ہے، سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے، یہ تصغیر ہے، لہذا یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ نمبر 7، یا وہ منصوب ہو، منصوب ہو جیسے بغدادیون، منصوب کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں یا نسبتی آخر میں لگی ہوئی ہو۔ جیسے آپ کہتے ہیں میں پاکستانی ہوں، تو آگے یا لگی ہوئی ہے نا، یہ جو آخر میں یا لگاتے ہیں عربی میں، وہ کس کے لیے لگاتے ہیں؟ وہ نسبت کے لیے لگاتے ہیں۔ تو وہ کلمہ جس کے آخر میں یا نسبتیہ لگی ہوئی ہو، سمجھ لیں کہ وہ فعل نہیں ہو سکتا، وہ ہر حال میں کیا ہوگا؟ اسم ہوگا وہ فعل، کیونکہ فعل کے آخر میں یا نسبتی نہیں ہوتی۔ یا ساکن تو ہو سکتا ہے لیکن یا نسبتی نہیں ہو سکتی، سمجھ آئیے؟ جیسے بغدادیون، قریشیون، کراچویون، ہاں کیا بولتے ہیں؟ کراتشی، کوئی کراچی کا رہنے والا تو کیا بولتے ہیں؟ کراچوی، ہے نا؟ افغانستان کا رہنے والا تو کیا بولتے ہیں؟ افغانی۔ پشاور کا رہنے والا تو کیا بولتے ہیں؟ پشاوری۔ آگے یا لگی ہوئی ہے۔ آگے ہے یا وہ تثنیہ ہو، کیا ہو؟ تثنیہ۔ دیکھیں اس کی مثال جیسے رجلان ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں تثنیہ تو وہاں بھی ہوتا ہے، فعل میں بھی ہوتا ہے نا؟ ضربا ضربا، یہاں تثنیہ ہے نا، تو یہ تثنیہ تو اس میں بھی پایا گیا ہے۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں یہ تو صرف تثنیہ ہے، یہ اسم کی علامت ہے۔ وہ جو فعل کے اندر جو یا ضمیر ہے، وہ الف جو ضمیر ہے وہ ضمیر فاعل ہوتی ہے، وہ تثنیہ علامت تثنیہ نہیں ہے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ ضمیر فاعل کہلاتی ہے، وہ علامت تثنیہ نہیں کہلاتی ہے۔ لہٰذا اس کو اس سے لے کے اشکال نہیں کر سکتے کہ تثنیہ تو وہاں بھی ہوتا ہے، ہاں فعل میں بھی تو علامت تثنیہ ہوتی ہے، تو ہم تو اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ فعل میں جو تثنیہ ہوتا ہے وہ علامت فاعل بنتا ہے، اس کی کیا بنتی ہے؟ فاعل کی علامت بنتی ہے۔ اسم میں جو تثنیہ ہے یہ اسم ہونے کی علامت ہے، سمجھ آئیے؟ اسم کے اندر تثنیہ کا ہونا اس کے اسم ہونے کی، اور فعل کے اندر تثنیہ کا ہونا اس کے فاعل ہونے کی علامت ہے، اس کے فعل ہونے کی علامت نہیں ہے۔ یہ فرق یاد رکھنا۔ نمبر 9، یا وہ جمع ہو، یا وہ یہ اشکال فعل میں بھی ہو سکتا ہے، وہاں بھی جمع ہے، تو جواب واضح ہے کہ یہاں بھی ہماری مراد اسم کی علامت ہے، ہاں۔ اور وہ کیا بنتی ہے؟ علامت واو جو ہوتی ہے وہ جمع، پہلے تو ہے بھی واو ہے، وہ تثنیہ تو ہے نہیں، الف لام نہیں ہے، لام الف نہیں ہے وہاں پر، تو ہے بھی تو صرف کس کی علامت ہے؟ فاعل ہونے کی علامت ہے، ہاں، وہ فعل ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اور یہاں جو جمع ہے وہ کس کی علامت ہے؟ اسم ہونے کی علامت۔ تو ہم نے اسم کی علامتیں بتائی ہیں آپ کو، فعل کی علامتیں نہیں بتائیں۔ 10ویں علامت یہ ہے وہ اسم موصوف ہو، وہ کلمہ کیا ہو؟ وہ ترکیب میں موصوف واقع ہو رہا ہو۔ جب کوئی کلمہ ترکیب میں موصوف ہو رہا ہو تو سمجھ لیں کہ وہ بھی اسم کی علامت ہے، وہ فعل نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ کہیں جاء رجل عالم، آیا ایسا آدمی جو عالم ہے۔ اب رجل کیا ہے؟ یہ موصوف ہے نا، تو سمجھ لیں کہ یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے۔ آخری علامت، یا اس کے آخر میں تائے متحرکہ لگی ہوئی ہو، کسی اسم کے آخر میں کیا لگی ہو؟ تائے متحرکہ ہو، تو تائے متحرکہ کا ہونا بھی اسم کی علامت ہے فعل کی۔ فعل میں اگر آتی بھی ہے تو تائے ساکنہ آتی ہے، ہاں، تائے علامت تانیث، تائے ساکنہ ہوتی ہے۔ یہ اسم کی 11 علامتیں ہیں۔ آگے علامات فعل ہیں۔
یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اول صرف صحیح ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل، صحیح اسباب فعل یفعل۔ آپ نے صحیح کی تعریف پڑھ لی تھی۔ صحیح کسے کہتے ہیں؟ جس میں حرف علت بھی نہ ہو، جس کے فاعل لام کے مقابلے میں حرف علت بھی نہ ہو، اور دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہوں، ساتھ ساتھ حمزہ بھی نہ ہو، تو صحیح وہ کلمہ کہلائے گا جس میں حرف علت بھی نہ ہو، دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہوں، اور ساتھ ساتھ حمزہ بھی نہ ہو، وہ کلمہ صحیح کہلائے گا۔ لہذا ضرب جو ہے یہ صحیح ہے، اس میں نہ تو حرف علت نظر آ رہی ہے، نہ تو دو حرف ایک جنس کے نظر آ رہے ہیں، بخلاف مدہ میں دو حرف ایک جنس کے نا، لہذا یہ صحیح نہیں ہے۔ فرہ میں بھی دو حرف ایک جنس کے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ وعدہ میں حرف علت آ گیا نا، لہذا یہ صحیح حرف، اس کو صحیح کلمہ صحیح نہیں بولیں گے۔ تو صحیح وہ کہلائے گا جس میں یہ تین چیزیں نہ پائی جائیں، وہ تب کیا ہوگا؟ صحیح کہلائے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا صحیح اسباب فعل یفعل۔ صرف صغیر ہے، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، ضرب یضرب ضربا فهو فذاک مضروب، لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا یضرب لن یضرب لن یضرب، الامر منه یضرب لتضرب لیضرب لیضرب، والنہی عنہ لا تضرب لا تضرب لا یضرب لا یضرب۔ ظرف مضرب مضربان مضارب مضیرب، یہ تصغیر ہے، دیکھیں یہاں پر بھی یا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، اور اس میں اعلیٰ مضرب مضربان مضارب مضیرب، مضربۃ مضربتان مضارب مضیربۃ، مضراب مضرابان مضارب مضیریب، یہ تصغیر ہے اس کی۔ اس میں تفسیر المذکر کے صیغے اضرب و اضربان اضربون اضارب، اور تصغیر ازیرب۔ مؤنث کے صیغے ضربہ ضربیان ضربیات ضرب ضریبہ، ضرب جمع مکسر مؤنث کا صیغہ ہے، اور ضریبہ اسی کی تصغیر ہے۔ فعل تعجب ما اضربہ و اضرب بھی و ضربہ، یہ گردانے ہیں۔ آگے اس کی تعلیل بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوری گردان لکھی ہوئی ہے، ہاں، ضربہ سے ضربہ ضربو، ماضی سے لے کر آخر فعل تعجب تک پوری گردانیں یہاں پر ایک باب کی ضربہ یضربو کی لکھ دی ہے، باقیوں کی صرف ابواب کی طرف اشارہ کیا ہے، ابواب لکھیں، ہاں، وہ اس لیے تاکہ اس ایک باب کو اگر تم یاد کر لو تو باقی پھر ابواب خود کیا ہو جائیں گے، اب آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ آگے اس کی تعلیل ہے بیان کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے ماضی ہے، ماضی جو ہے ضربہ، جہاں یہ ختم ہوتی ہیں ساری گردانیں نا، اس کے بعد گردانیں جہاں پر اختتام کو پہنچتی ہیں، اس کے بعد آخر میں بنا فعل ماضی معلوم، ضربہ را ضربنا بنا کردن، ضربہ کو ضربن سے بنایا، یہ یہاں سے اس کی تعلیل بیان کر رہے ہیں۔ ضربہ کس سے بنا ہے؟ ضربن سے بنا ہے۔ کل آپ نے پڑھ لیا تھا، ہمارے نزدیک یعنی بصریین کے نزدیک، جمہور کا مسلک بصریین والا ہے، تو بصریین کے نزدیک چونکہ چاہے وہ فعل ماضی ہو، جتنے بھی افعال ہیں، افعال سارے کے سارے جتنے اسماء ہیں سب کے سب یہ کس سے مشتق ہوتے ہیں؟ مصدر سے نا، سارے کے سارے مصدر سے مشتق ہوتے ہیں۔ کوفہ والے اس کے برخلاف تھے، وہ کہتے ہیں کہ باقی چیزیں، وہ کہتے ہیں فعل ماضی تو مصدر سے نکلا ہے، لیکن باقی چیزیں کس سے نکلی ہیں؟ فعل ماضی سے نکلے۔ ماضی تو مصدر سے نکلا، لیکن باقی چیزیں کیا کہتے ہیں؟ وہ ماضی سے نکلی ہیں۔ تو ماضی کو بھی کیا بنتے ہیں؟ مشتق منہ مانتے ہیں۔ ہم صرف مصدر کو مشتق منہ کہتے ہیں، اور وہ کس کو کہتے ہیں؟ ماضی کو بھی مشتق منہ کہتے ہیں۔ مشتق منہ کا معنی جس سے چیزوں کا اشتقاق کیا جائے، جس سے چیزوں کو نکالا جائے، گردانوں کو نکالا جائے۔ تو اب یہاں پر اس کی تعلیل بیان کر رہے ہیں، تو تعلیل کو بھی یاد رکھنا چاہیے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ
کہ بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں ضربہ کو ہم نے بنایا کس سے؟ ضربن سے۔ ضربہ کو ضربن سے بنایا۔ ضربن مصدر ہے، ضربن کیا ہے؟ اس میں مصدر ہے۔ جب ہم نے چاہا کہ اس سے فعل ماضی کا صیغہ بنا دیں، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ بنا دیں، تو ہم نے ایسا کیا کہ جو سب سے پہلا حرف تھا ضربن میں، اس کو اپنی حالت پر چھوڑا، اس کو نہیں چھیڑا۔ یہ ہم کیا بنا رہے ہیں؟ مصدر سے فعل ماضی بنا رہے ہیں نا۔ تو ضربن مصدر تھا، جب ہم نے چاہا کہ اس سے واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم بنا دیں، تو پہلے حرف کو اپنی حالت پر چھوڑا۔ دوسرا جو حرف تھا اس کو کیا ہم نے کیا کیا؟ بجائے ساکن کرنے کے ہم نے اس کو فتحہ دے دیا۔ بجائے ساکن ہونے کے دوسرے حرف کو ہم نے کیا کیا؟ فتحہ دے دیا۔ پھر آخر میں جو ضربن تنوین تمکن آخر میں لگی ہوئی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین تمکن۔ یہ اسم ہونے کی علامت ہے۔ تو اس میں مصدر، اسی لیے اس کو اس میں مصدر کہتے ہیں کہ اس کے آخر میں تنوین لگی ہوئی ہے۔ اور میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ تنوین کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے، فعل کی علامت نہیں ہے۔ تو چونکہ ہم فعل بنا رہے ہیں نا، لہذا فعل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس تنوین کو ہٹانا پڑے گا۔ ہاں، لہذا کیا کیا؟ جو اسم کی جو علامت تھی اس کو حذف کر کے اس کو مبنی پر فتحہ کر دیا۔ آخری حرف کو تنوین کی علامت کو، تنوین تمکن کی جو علامت ہے اسمیت کی، اس کو حذف کر کے اس کو مبنی پر فتح کر دیا۔ تو ضربن سے کیا بن جائے گا؟ ضربہ۔ ضربن سے ضربہ ہو جائے گا۔ تو پہلے حرف کو حالت پر چھوڑا، دوسرے حرف کو فتحہ دیا۔ ضربن میں را ساکن تھی، تیسری جگہ پر تنوین تمکن جو اسم کی علامت تھی اس کو گرا دیا اور اس کو مبنی پر فتح کیا، تو ضربہ ہو گیا۔ ضربہ تثنیہ ہے، اس کو ہم نے ضربہ سے بنایا۔ ضربہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جب چاہا کہ اسی سے ہم تثنیہ بنائیں تو کیسے بنایا؟ الف علامت تثنیہ، اور وہی علامت تثنیہ بھی ہے اور وہی ضمیر فاعل بھی ہے، فاعل کی ضمیر ہے۔ یہ ہم نے کیا کیا؟ اس کے آخر میں لے آئے۔ ضربہ کے آخر میں الف علامت تثنیہ اور ضمیر فاعل اس کے آخر میں لے آئے، تو ضربہ سے کیا بن گیا؟ ضربہ۔ تو صرف ضربہ کے آخر میں ہم نے الف کو بڑھایا اور کچھ بھی نہیں کیا، تو ضربہ سے کیا بن گیا؟ ضربہ۔ پہلے معنی تھا ایک مارا اسے ایک مرد نے، اب معنی کیا ہے؟ مارا ان دو مردوں نے، تثنیہ ہو گئی نا، دو جمع ہو گئے۔ ضربو یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ بھی ضربہ سے بنا ہے۔ تو ضربہ سے ہم نے ضربو کیسے بنایا؟ واو ساکن علامت جمع مذکر، یہ جمع مذکر کی علامت بھی ہے اور یہی ضمیر فاعل بھی ہے۔ یہ ہم آخر میں لے آئے ماقبل کے ضمہ کے ساتھ، واو سے ماقبل ضمہ کے ساتھ لے آئے، تو ضربہ سے کیا بن گیا؟ ضربو۔ جو پہلے زبر تھی نا وہ حذف ہو جائے گی، تو آخر میں واو ساکن اور ماقبل اس کے ضمہ، تو ضربہ سے ضربو ہو گیا۔ ضربت واحد مؤنث غائب، اس کو کس سے بنایا؟ ضربہ سے بنایا۔ ضربہ واحد غائب مذکر کا صیغہ تھا، ہم نے جب چاہا واحد مؤنث کا صیغہ بنائیں تو تا ساکنہ جو علامت تانیث ہے، تائے ساکنہ جو علامت تانیث ہے وہ آخر میں لے آئے، وہ آخر میں لے آئے، تو ضربہ سے کیا بن گیا؟ ضربت۔ تو باقی کوئی تبدیلی نہیں کیا، بس آخر میں تائے تانیث علامت تائے ساکنہ علامت تانیث لے آئے۔ تو یہ فعل ماضی کے پہلے 4 صیغوں کی بنا ہے۔ آگے اسی سے متعلق ایک قانون ہے، قانون بھی کہہ سکتے ہیں، قاعدہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ نیچے لکھا ہے تشریح میں، یہ اوپر نون تنوین تمکن آیا تھا، نیچے اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ تنوین تمکن کسے کہتے ہیں؟ وہ نون ساکن جو کلمہ کے آخری حرف کی حرکت کے تابع ہو، وہ نون ساکن جو کلمہ کی آخری حرف کی حرکت کے تابع ہو لیکن تاکید والا معنی نہ دے اور لکھا بھی نہ جائے، اس کو بولتے ہیں تنوین
تمکن، کلمہ کے آخری حرف کی حرکت کے تابع، وہ نون ساکن جو کلمہ کے آخری حرف کی حرکت کا تابع ہوتا ہے، جیسے ضربن، ضربن، تو اگر آپ یوں پڑھو دو زبر نہ بناؤ، دو زبر آپ نہ لگائیں آخر میں، با نون زبر بن کر دیں، تو با نون زبر بن ہو تب بھی وہی ہوگا، با دو زبر بن ہو تب بھی ماں پڑھنے میں وہی آئے گا نا، ہاں نا، با نون زبر بن اور با دو زبر بن پڑھنے میں ایک ہی جیسا ہے یا نہیں ہے؟ پڑھنے میں ایک ہی جیسا ہے۔ تو یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تنوین تمکن کسے کہتے ہیں؟ وہ نون ساکن، اس نون ساکن کو کہتے ہیں جو اپنی ماقبل کی حرکت کا تابع ہوتا ہے، کلمے کے آخر میں ماقبل کی حرکت کا تابع ہوتا ہے۔ اگر اس سے پہلے پیش ہو تو بن ہو جائے گا، ہے نا، اس سے پہلے زیر ہو تو بن ہو جائے گا، تو دیکھو اپنی ماقبل حرکت کے تابع ہوا نہیں ہوا۔ کل قانون جو ہے اس ارشاد الصرف میں 82 ہیں، 82 قانون ہیں، ان میں سے 32 قانون جو ہے صحیح کے ہیں، 32 کس کے ہیں؟ صحیح سے متعلق ہیں، جو آپ نے پیچھے صحیح کی تعریف پڑھی کہ جس میں صحیح وہ کلمہ جس میں دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہو، حرف علت بھی نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو، تو 32 قانون صحیح کے ہیں، اور 10 جو ہے وہ مثال کے ہیں، 10 مثال کے، 11 اجوف کے ہیں، مثال جس کے فا کلمے میں حرف علت ہو، اجوف جس کے عین کلمے میں حرف علت ہو، اور 15 جو ہے ناقص کے ہیں جس کے لام کلمے میں حرف علت ہو، 11 محموس کے ہیں، 3 مضاف کے ہیں۔ قانون عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی زبان میں مستر الکتاب کو کہا جاتا ہے، یہ لفظ قانون کی تشریح کر رہے ہیں، قانون کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں قانون کا مطلب ہے وہ قاعدہ کلیہ جو منطبق ہوتا ہے اپنے موضوعات کی جزیات پر، وہ قاعدہ کلیہ جو منطبق ہوتا ہے، صادق آتا ہے اپنی موضوع کی جزیات پر، اس کو کیا بولتے ہیں؟ قانون۔ یہاں تک تو یہ جو لفظی اصطلاحات تھیں اس کی وضاحت کی ہے، آگے اس قانون کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ قانون کیا ہے؟ جو اسی صحیح سے متعلق ہے، سمجھ آئی؟ صحیح سے متعلق پہلا قانون ہے، اور جو ابھی اوپر صیغہ گزرا ہے اسی سے متعلق ہے۔ وہ قانون یہ ہے، ہر وہ تائے تانیث در فعل ہمیشہ ساکن و در اسم ہمیشہ متحرک باشد و عکس او اندک، ہر تائے تانیث جو ہوگی وہ فعل میں ہمیشہ ساکن ہوگی، جو بھی تائے تانیث ہوگی نا، تائے تانیث وہ فعل میں کیا ہوگی؟ ہمیشہ ساکن ہوگی، اور اسم میں ہمیشہ کیا ہوگی؟ وہ تائے تانیث متحرک ہوگی۔ بھئی جو تانیث کی علامت ہے نا اس کی بات کر رہے ہیں، کس کی؟ تانیث کی۔ اگر وہ فعل میں ہے تو وہ کیا ہوگی؟ ساکن ہوگی، فعل میں ہے تو کیا ہوگی؟ ساکن ہوگی، اور اگر اسم میں ہے تو وہ متحرک ہوگی، جیسے ضاربتن، ضاربتن، یہ دو گولتا آ گئی نا آخر میں، تو یہ اسم کی علامت ہے، علامت تانیث ہے یہاں۔ تو اگر اسم کے آخر میں تا آ جائے تو وہ متحرک ہوگی اور وہ تانیث کی علامت ہوگی۔ فعل میں اگر تا آئے اور ساکن ہو تو وہ ساکن ہوگی، اور کس کی علامت ہوگی؟ وہ بھی تانیث کی علامت ہوگی، ہاں، فعل کے ساتھ ساتھ تانیث کی علامت ہوگی۔ یہ قانون ہے۔ آگے ہے ضربتا، ضربت کے بعد ضربتا، یہ تثنیہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ ضربتا کو ہم نے بنایا ضربت سے، ضربت کو بنایا تھا ضربہ سے، تو ضربتا کو بنایا ہے کس سے؟ ضربت سے۔ الف علامت تثنیہ اور یہی ضمیر فاعل بھی ہے، اس کو آخر کے ماقبل کے فتحہ کے ساتھ بالکل آخر میں لے آئے، آخر کے الف علامت تثنیہ اور یہی ضمیر فاعل بھی ہے، اس کو آخر میں ماقبل کے فتح کے ساتھ اسی صیغے کے آخر میں ضربت کے آخر میں لے آئے، تو ضربت سے کیا بن گیا؟ ضربتا ہو گیا، ضربت سے ضربتا۔ انہوں نے آخر کے ماقبل فتح اس لیے کہا، اگر اس کو ساکن کریں گے نا، اگر ساکن لے آئیں گے تو اگر جیسے ضربت ہے تو آخر میں اگر الف تو بڑھا دیا لیکن اس کو ساکن لے آئے تو پھر تو نہیں پڑھا جائے گا نا الف۔ الف ماقبل کس کو چاہتا ہے؟ فتح کو چاہتا ہے نا، الف سے پہلے فتح کا ہونا ضروری ہے،
ورنہ پھر دو ساکن جمع ہو جائیں گے. سمجھ آئی؟ اگر ہم الف بھی ساکن ہے ماقبل تا کو بھی ساکن لے آئیں تو دو کیا ہو جائے گا؟ دو ساکن آپس میں جمع ہو جائیں گے. اس لیے ہم نے کہا کہ آخر میں الف لائیں گے لیکن ماقبل کے فتحہ کے ساتھ. ضربت میں وہ تا ساکن تھی لیکن ضربتا میں وہ تا کیا ہو گئی؟ متحرک ہو گئی. ہاں اس پہ فتح آ گیا. آگے ضربنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ضربنا کو بھی ہم نے ضربت سے بنایا ہے. کیسے بنایا ہے؟ نون مفتوحہ، نون مفتوحہ علامت جمع مؤنث، یہ جمع مؤنث کی علامت بھی ہے اور یہی ضمیر فاعل بھی بنتی ہے. ضمیر فاعل بھی جس کو ہم ہننا ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں نون زبرنا یا ہننا دونوں ایک بات ہے. تو ہم نے نون مفتوحہ جو جمع مؤنث کی علامت بھی ہے اور یہی ضمیر فاعل بھی ہے، ہم نے کیا کیا؟ اس ضربت کے آخر میں اس کو لے آئے تو ضربت سے کیا بن جائے گا؟ ضربتنا. ضربت سے ضربتنا. تا ساکن اسی طرح آئی ہے نا، اس کو ہمیں ابھی نہیں چھیڑا. ہم نے اتنا کہا کہ نون مفتوحہ علامت جمع مؤنث اور یہی ضمیر فاعل بھی ہے، اس کے آخر میں لے آئے، ضربت کے آخر میں لے آئے تو کیا بن جائے گا؟ پھر ضربت کے آخر میں لائیں گے تو ضربت نہ ہو جائے گا نا. اب کیا ہوگا؟ جب ضربت نہ ہو گیا تو دو علامت تانیث جمع ہو گئی. کتنی؟ دیکھیں تائے ساکنہ بھی علامت تانیث ہے، ابھی آپ نے پڑھا ہے، اور نون جمع بھی کس کی علامت ہے؟ نون جمع بھی تانیث کی ہی علامت ہے. اور ایک ہی کلمے میں دو علامتوں کا جمع ہونا یہ اچھا نہیں ہے. کلام عرب میں ایک ہی صیغے میں ایک ہی لفظ میں دو علامتوں کا جمع ہونا یہ صحیح نہیں ہے. جب صحیح نہیں ہے تو اس لیے کیا جو تائے وحدت تھی اس کو گرا دیا، کیونکہ ہم نے جمع کا صیغہ بنانا تھا تو، اور تائے ساکنہ وہ وحدت کی علامت ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، وہ یہ تو جمع کا صیغہ بنا رہے ہیں، اس لیے تائے وحدت کو ہم نے حذف کیا، نون جمع کو حذف نہیں کیا تاکہ نون جمع والا صیغہ بن جائے. تو تائے وحدت کو گرا دیا اور آخر کے ماقبل کو ساکن کیا، آخر کے ماقبل کو ساکن کیا تاکہ چار حرکتوں کا جمع ہونا لازم نہ آئے. اگر ہم ضربنا نہ کریں نا تو کیا بن جائے گا؟ ضربنا، زاد را با نون، چار حرکتیں لگاتار آ جائیں گی. اور جس طرح کسی صیغے میں دو علامت تانیث ابھی آپ نے پڑھا وہ جمع نہیں ہو سکتی، تو اسی طرح لگاتار چار حرکتوں کا پہ در پہ آنا یہ بھی کیا ہے؟ کلام عرب میں اچھی بات نہیں ہے. اس لیے ہم نے کیا کیا؟ آخر میں نون مفتوحہ لگا کر اس کے ماقبل کو کیا ساکن کر دیا. تو ضربت سے کیا بن گیا؟ ضربنا. آگے اسی سے متعلق قانون بھی بیان کر رہے ہیں. جیسے ایک قانون پیچھے بیان کیا، کیا قانون تھا پیچھے والا؟ کہ تائے تانیث فعل میں ہمیشہ ساکن ہوگی اور اسم میں ہمیشہ متحرک ہوگی، یہ ایک قاعدہ تھا. دوسرا قاعدہ آگے بیان کر رہے ہیں، دو علامت تانیث کا فعل میں جمع ہونا مطلقاً ممنوع ہے. دو علامت تانیث کا جمع ہونا فعل میں مطلقاً کیا ہے؟ ممنوع ہے. اور اسم میں اس وقت ممنوع ہے جب دونوں ایک جنس میں سے ہوں، دونوں علامتیں ایک ہی جنس کی ہوں، دونوں نون جمع ہو جائیں یا دونوں تائے تانیث ہو جائیں اس طرح. تو دونوں علامتیں ایک جنس کی اگر ہوں اور وہ اسم میں ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ممنوع ہوگا. اور فعل میں مطلقاً منع ہے، فعل میں مطلقاً منع ہے، چاہے دونوں علامتیں ایک جنس کی ہوں چاہے الگ الگ ہوں. جیسے یہاں پر الگ الگ تھی نا، تائے ساکنہ الگ تھی، نون جمع کیا تھا وہ الگ علامت ہے تانیث کی، اور تائے ساکنہ تانیث کی الگ علامت ہے، ساری الگ الگ علامتیں. تو یہ قاعدہ کیا ہے کہ تائے تانیث کا علامت جو تانیث ہے، تانیث کی جو دو علامتیں ہیں ان کا مطلقاً آنا فعل کے اندر ممنوع ہے. مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ چاہے دونوں ایک جنس کی ہوں، ایک جنس کی کیسے ہوں گی؟ دونوں تا ہوں یا دونوں نون جمع ہوں، یہ ایک جنس کی ہیں. الگ الگ ہوں، جیسے ایک تائے ساکنہ ہے، تائے تانیث ہے، دوسری نون جمع ہے.
یہ الگ الگ ہے نا. اب یا ضربتنا تو تا ساکنہ تانیث کی علامت اور نون جمع کی علامت ہے نا. تو چاہے اس طرح ہو یہ بھی ممنوع ہے اور چاہے ایک جیسی ہوں یہ بھی ممنوع ہے. البتہ اسم میں تب منع ہے جب ایک جنس کی ہوں، وہ تب منع ہے. لہذا اسم میں دو تا متحرک نہیں آ سکتی، اکٹھی ایک جیسی دو تا نہیں آ سکتی. یہ دو قانون ہو گئے. تیسرا قانون وہ بھی آپ نے پڑھ لیا اوپر. تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ چار حرکتوں کا لگاتار ایک کلمے میں آنا یہ بھی ممنوع ہے. 4 حرکتوں کا لگاتار پے در پہ ایک کلمے میں آنا یہ بھی، جیسے ابھی آپ کو مثال دی، ہم نے کیا کہا تھا کہ نون سے ماقبل کو ساکن کر دیں گے، ضربنا. اگر ساکن نہیں کیا اور اپنی حالت پر با کے اوپر فتحہ پڑا تو کیا ہو جائے گا؟ 4 ہو جائیں گے. ضربنا 4 حرکتیں لگاتار جمع ہو جائیں گی، یہ ممنوع ہے. تو ضربتا را از ضربہ بنا کردن مخاطب کے صیغے ہیں آگے. ضربتا کو ضربہ سے بنایا. تا مفتوحہ علامت واحد مذکر مخاطب. چلیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر بریہ محمد والی طیبین الطاہرین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم. میراث کے بیان میں یہ کتاب ہے سراجی کے نام سے. علمی میراث چونکہ ان علوم میں سے ہے جس کے بارے میں خاص تاکید کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس، کہ لوگوں فرائض کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے. فرائض کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ. باقی علوم کو خاص طور پر یوں سیکھنے کا حکم نہیں دیا آپ علیہ السلام نے، لیکن میراث کو خاص طور پر اس طرح سیکھنے کا حکم دیا ہے. نہ صرف سیکھنے کا بلکہ سکھانے کا. جس طرح قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کے فضائل ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہاں باقاعدہ سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ یہ نصف علم ہے. تو میراث، اس کو میراث بھی کہتے ہیں، علم الفرائض بھی کہتے ہیں. میراث بھی کہتے ہیں اور علم الفرائض. میراث وراثت سے ہے. میراث کہتے ہیں وہ حصہ وہ مال جو میت نے اپنے مرنے کے بعد چھوڑا ہو. وہ مال جو میت نے اپنے مرنے کے بعد چھوڑا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میراث. اس کو علم فرائض بھی کہتے ہیں. فرائض جمع فریضے کی ہے. فریضے کا معنی مقررہ حصہ. تو چونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے پورا ایک رکوع نازل کیا ہے، اس میں ورثاء کے حصوں کو مقرر بیان کیا ہے، متعین کر کے بیان کیا ہے. باپ کو کیا ملے گا، ماں کو کیا ملے گا، بیوی کو کیا ملے گا، بیٹی کو کیا ملے گا، بیٹے کو کیا ملے گا، بھائیوں کو کیا ملے گا، پوری وضاحت ہے. ہاں تو چونکہ ان کے حصے مقرر کر کے بیان کیے تو اس لیے اس نسبت سے اس کو علم الفرائض بھی کہتے ہیں. اس کی تعریف یہ ہے وہ علم باصول من فقہ و حساب، فقہ اور حساب کے چند اصولوں کو جاننا. فقہ اور حساب کے چند اصولوں کو جاننا. تو عارف حق کا کل من الترکہ، جو ترکہ میں سے ہر ایک کے حق کی پہچان کرا دے.
حساب کے اور فقہ کے چند قواعد کو جاننا، ان قواعد کو جو کہ ترکہ میں سے ہر ایک کے حق کی پہچان کرا دیں، ترکہ میں سے ہر ایک کے حق کی پہچان کرا دیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس طرح اس کے لیے فقہ کا ہونا ضروری ہے، علمی میراث کو سمجھنے کے لیے جس طرح فقہ کا معلوم جاننا ضروری ہے، تو اسی طرح حساب کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ میراث کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ذہانت دی تھی، وہ بیٹھے بیٹھے مسائل کو بتا دیتے تھے۔ کسی نے مسئلہ پوچھ لیا، ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں کو کیا ملے گا، فلاں کو کیا ملے گا، فلاں کو کیا ملے گا، بیٹھے بیٹھے بتا دیتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو بڑی عظیم ذہانت سے نوازا تھا۔ تو اس لیے اس کے لیے جہاں فقہ کی ضرورت ہے تو حساب کی بھی ضرورت ہے۔ اس میں بحث کس پہ ہوتی ہے؟ ترکہ و رثا سے بحث ہوتی ہے، اس لیے یہ اس کا موضوع ہے۔ میراث کا موضوع کیا ہے؟ ترکہ اور ورثہ۔ چونکہ ان دو باتوں سے ہی کوئی بھی فوت ہوتا ہے تو فوت ہونے کے بعد ان دو باتوں میں بحث ہوتی ہے، فلاں نے مال کتنا چھوڑا ہے اور اس کے ورثہ کون کون ہیں۔ غرض و غایت یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق پہنچ جائے، یہ اس کی غرض و غایت ہے۔ ما باستمداد یعنی وراثت کا ثبوت چاروں دلائل سے، قرآن مجید سے تو واضح ہے، پورا رکوع اللہ پاک نے نازل کیا۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے اصول اور قواعد بیان نہیں کیے تھے، حصے بیان نہیں کیے تھے، تو اس وقت تک حکم تھا وصیت کرنے کا کہ وصیت کر کے جایا کرو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات کو باقاعدہ نازل کیا تو جو وصیت کا جو حکم تھا وہ ختم کر دیا۔ اب وصیت کو صرف جائز قرار دیا گیا، واجب قرار، پہلے وصیت کرنا واجب تھا، لیکن جب وراثت کے احکامات آ گئے تو وصیت کا جو وجوب تھا وہ ختم کر دیا۔ تو اب موجودہ دور میں کوئی وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس پہ واجب نہیں ہے کہ وصیت کرے۔ ہاں البتہ اگر اس پہ نمازیں اس کی رہتی ہیں، اس کے فرائض کچھ ایسی چیزیں، روزے اس کے باقی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ پھر وصیت کر کے جائے۔ پھر ایسے بندے کو وصیت کرنا پھر واجب ہے، بشرطے کہ اس نے مال بھی چھوڑا ہو۔ یہ نہیں کہ سارا مال دنیا میں ہڑپ کر کے چلا گیا اور بعد میں وصیت کر کے جا رہا ہے کہ میرا اتنے نمازیں ہیں وہ بھی دینا، وہ ان کا فدیہ بھی دینا، میں نے روزے نہیں رکھے ان کا فدیہ بھی دے دینا، اور مال دنیا میں سارا ہڑپ کر کے چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اس حال میں اپنے ورثاء کو چھوڑو کہ وہ اغنیاء ہوں، یہ بہتر ہے اس حالت میں چھوڑنے سے کہ وہ کیا ہوں، فقیر بنے اور محتاج بنتے رہیں، ہر ایک کے در کے سوالی بن جائیں۔ تو تم ان کو مالدار بنا کے چھوڑو، یہ کیا ہے، اس سے بہتر ہے۔ تو اس لیے سارا مال ہڑپ نہیں کرنا چاہیے، نہ سارے آخر میں آ کے صدقے یاد آتے ہیں۔ جب آدمی مرنے پہ آتا ہے، اب پتہ ہے کہ اب نا امید ہو گیا زندگی سے، اب اس کو صدقے خیراتیں یاد آتی ہیں۔ اب کہتے ہیں فلاں جگہ بھی لگاؤ، فلاں جگہ بھی لگاؤ۔ جب زندہ تھا تو یاد نہیں تھا، اور جب مرنے کا وقت آ گیا تو اب اس کو صدقے خیراتیں اس کو یاد آ گئی۔ اسی لیے اگر خامد اس حال میں بیوی کو طلاق دیتا ہے تو شرعاً وہ طلاق تو ہو جائے گی، کیونکہ وہ بیوی کی وراثت سے بھاگنا چاہتا ہے، طلاق تو واقع ہو جائے گی۔ لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ اس صورت میں چونکہ وہ بیوی کی وراثت سے بھاگنے کے لیے اس نے ایسا کیا ہے، مرتے مرتے اس کو طلاق دے رہا ہے، ہاں تو ہم بھی اس کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ ہم ایسا کریں گے کہ اس کا جو مہر ہے، اس کا مہر کتنا بنتا ہے اور اس کی وراثت کتنی بنتی ہے، اس میں سے جو زیادہ بنے گا نا وہ دیں گے بیوی کو، ہاں وہ بھاگنا چاہتا تھا نا تو اس کو پکڑ لیا شریعت نے۔ اس کا مہر کتنا ہے جو اس نے بیوی کو دینا ہے وہ کتنا بنتا ہے، اور جو وراثت بیوی کی بنتی ہے وہ کتنی بنتی ہے۔ اگر وراثت زیادہ بن رہی ہے، مہر کم بن رہا ہے، اب اس کو واجب ہے کہ اس کے مال میں سے کیا کریں گے، وراثت والا حصہ دیں گے۔ اگر مہر زیادہ بن رہا ہے وراثت سے تو کیا کریں گے، پھر مہر والا حصہ پھر دیں گے۔ اس کو بولتے ہیں زوجۃ الفار، بھاگنے والے کی بیگم۔ تو جیسے اس نے کیا، شریعت نے اس کا نام بھی وہی رکھ دیا، زوجۃ الفار،
بھاگنے والے کی بیگم، وہ بیچارہ اس کی وراثت سے بھاگنا چاہتا تھا، اللہ نے کہا تم کہاں جاتے ہو ابھی صبر، تو اس کو جکڑ دیا۔ یہاں سے آگے میت کا جو جتنا بھی مال چھوڑتا ہے، اصول یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے مال کے ساتھ 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ 4 حقوق۔ سب سے پہلا حق تو اس کا اپنا ہے۔ اپنا حق یہ ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست اس کے مال سے کیا جائے۔ ویسے لوگ سعادت سمجھتے ہیں، کسی کا والد فوت ہو جائے وہ اپنے مال سے خرچ کرنا، بیٹا ہر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے مال سے خرچ کروں، یا بھائی ہے تو بھائی چاہتا ہے کہ میں اپنے مال میں سے خرچ کروں، یا کوئی رشتہ دار ہے وہ چاہتا ہے، ہم اس کے چچا ہے وہ چاہتا ہے میں کر دوں، بھتیجا ہے تو کیا چچے کی طرف سے میں اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کروں، تو ہر ایک کار ثواب سمجھتا ہے۔ تو اگر کوئی کر لے تو وہ پھر تو الگ بات ہے، لیکن نہیں کیا، اگر میت کے مال سے کرنا ہو، میت کے مال سے کرنا ہو تو پھر اس تجہیز و تکفین کا بندوبست ایسا ہو کہ اس میں نہ تو اسراف ہونا چاہیے نہ کنجوسی سے کام لینا چاہیے، نہ تو اسراف ہو اور نہ کنجوسی ہو۔ اسراف کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سستے کپڑے دنیا میں پہنتا تھا تو اس کو انتہائی مہنگا قسم کا کفن لے کے دے دیا، یہ درست نہیں ہے۔ معتدل ہو، ہاں جیسے کپڑے دنیا میں پہنتا تھا، اگر مہنگے پہنتا تھا تو اس کے مال میں سے بھی اچھا والا کفن لے کے دیا جائے گا۔ اگر سستے کپڑے پہنتا تھا تو سستا کفن لے کے دیا جائے گا۔ متوسط قسم کے کپڑے پہنتا تھا تو اسی درجے کا کفن بھی لے کے دیا جائے گا۔ جس طرح زندگی میں وہ رہتا تھا اسی طرح مرنے کے بعد اس کے ساتھ اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام ہوگا، بغیر کسی اسراف کے، بغیر کسی کنجوسی کے۔ ایسا بھی نہ کریں ورثہ اپنے لیے مال بچانے کے لیے وہ اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنتا تھا، یہ کیا ہوا انتہائی سستا سا جو کفن خرید کے لے آئے وہ جا کے اس کو دے دیا، یہ ایسی کنجوسی بھی نہ ہو۔ تو افراط اور تفریط سے ہٹ کر انتظام کرنا چاہیے۔ پہلا حق یہ ہے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام ہو۔ دوسرا حق یہ ہے میت کا، اگر اس پر کسی کے قرضے ہیں تو دوسرا نمبر یہ کہ اس سے قرضے ادا کیے جائیں۔ یہ نہیں کہ اب ورثہ کو اس کا مال مل گیا لہذا بے دھڑک اپنے تقسیم کرنا شروع کر دیں اپنے اوپر، یہ نہیں ہے۔ پہلے اس پر یہ دیکھا جائے گا کہ اس پر کسی کا قرضہ ہے یا نہیں ہے، جو قرضے ہوں پہلے وہ ادا کیے جائیں۔ قرضے ادا کرنے کے بعد اس قرضوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ قرضے وہ ہیں جو حالت صحت میں لیے ہوں گے اس نے، کچھ ایسے ہیں جو حالت مرض الموت میں لیے ہوں گے۔ اس لیے ہمارے ہاں حنفیہ کے نزدیک اس میں 2 صورتیں ہیں۔ اگر اس نے دونوں طرح کے قرضے لے رکھے، حالت صحت میں بھی لیے ہیں، حالت مرض الموت میں بھی، تو صحت کے قرضے مقدم ہوں گے، پہلے وہ ادا کیے جائیں۔ پھر اگر کوئی مال بچ جاتا ہے تو پھر جو مرض الموت میں جو قرضہ لیا ہے پھر وہ بعد میں وہ دیا جائے۔ یہ نہیں کہ شروع میں پہلے آپ مرض الموت والا قرضہ دیں، بعد میں جو بچ جائے وہ نہیں، پہلے جو پہلے لے چکا ہے وہ پہلے ادا کیے جائیں، جو آخر میں لے چکے ہیں وہ آخر میں ادا کیے جائیں۔ ہاں ایک قرضہ وہ ہوتا ہے جو حقوق العباد سے متعلق ہوتا ہے، یہ تو حقوق العبد تھا نا، نہیں حقوق اللہ سے متعلق ہوتا ہے۔ تو حقوق العباد کا جو قرضہ ہے وہ تو مقدم ہے، وہ ہر حال میں پہلے دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جہاد کے اندر جو مجاہد کو زخم لگتا ہے، اس کے بدن سے جو خون نکلتا ہے وہ خون اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ وہ خون کا جو قطرہ ہے اس کے سارے گناہوں کا کیا بن جاتا ہے؟ کفارہ بن جاتا ہے۔ تو ایک صحابی پاس کھڑے تھے، اس نے کہا یا رسول اللہ کہ آیا یہ سب گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے؟ فرمایا ہاں سب گناہوں کا۔ تو اتنے میں جبریل علیہ السلام فوراً اتر آئے۔ یہ جواب السلام نے فرمایا کہ سارے گناہوں کا کیا بن جاتا ہے؟ کفارہ بن جاتا ہے۔ تو ابھی تھوڑی دیر نہیں ہوئی تھی کہ فوراً جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ علیہ السلام کو وحی نازل کی۔ تو وحی نازل کرنے کے بعد فوراً آپ علیہ السلام نے فرمایا الا الدین، سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے لیکن دین کا کفارہ نہیں بنتا۔ اللہ کی راہ میں شہادت بہت بڑا مقام ہے، جس مقام کے لیے اللہ کے نبی نے تمنا کی ہو،
آپ اندازہ لگائیں کہ اس مقام کا کیا کہنا پھر۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا الا الدین، کسی نے قرضہ لے رکھا ہے، قرضہ اس کا ادا نہیں کیا، بھلے وہ اس کے جسم پر 100 زخم کیوں نہ آئے ہوں تلوار کے، ہاں پورا جسم میں خون سے لت پت کیوں نہ ہو، اگر اس پہ قرضہ ہے تو قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ قرضہ ایسی چیز ہے کہ یہ تلوار کا زخم اس قرضے کو دھو نہیں سکتا، اس لیے قرضہ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو حقوق العباد سے جو حقوق ہیں وہ تو لازمی ہیں، البتہ حقوق اللہ میں سے اگر کچھ حقوق رہ جائیں، مثلا اس کی نمازیں رہ گئی تھیں، اس کے روزے رہ گئے تھے، تو اس صورت میں اگر اس نے وصیت کی تھی، تو قرضے ادا کرنے کے بعد پھر تہائی مال میں سے، 1/3 مال میں سے اگر اس کے نمازوں کا فدیہ ہو سکتا ہو یا روزوں کا فدیہ ہو سکتا ہو تو پھر وہ ادا کیا جائے گا، اگر ان سے پورا نہ ہو سکتا ہو تو پھر ورثہ پر واجب نہیں ہے، جو ورثہ پر واجب نہیں ہے۔ تو اس لیے دوسرا جو حق ہے میت کے مال میں متعلق ہوتا ہے وہ قرضے ہیں، اور قرضوں میں حقوق العباد کا مقدم ہے، حقوق اللہ وہ ادا کرنے ضروری نہیں ہیں۔ اس کی وصیت کی ہو تو وہ تب ادا کیے جائیں گے جب وصیت کی ہو، اور وصیت بھی جب 1/3 مال کے اندر ہو، اس سے زیادہ میں نہیں ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ وصیت کا، اگر اس نے وصیت کی ہوگی، کوئی جائز وصیت ہو تو اس کو پورا کرنا پھر واجب ہے۔ جائز وصیت کی ہو، اس سے کسی کی حق تلفی نہ ہو رہی ہو تو پھر اس کو پورا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو پھر تہائی مال میں جو مال بچا ہوا ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، 1 حصے میں اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو 2 حصے باقی بچ گئے، اور اگر وصیت کی نہیں ہے تو جو بھی باقی بچ گیا وہ سارا اس کے ورثہ میں کیا کیا جائے گا؟ آپس میں تقسیم کیا جائے گا۔ ورثہ میں تقسیم کرنے کے اندر پھر ترتیب ہے، کل مستحق جو اس کے وراثت کے ہیں 10 اقسام بنتی ہیں۔ ممکنہ طور پر وراثت کا استحقاق رکھنے کے لیے کتنی قسمیں بن سکتی ہیں؟ 10 قسمیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلے وراثت جس کو دی جائے گی وہ اپنے اصحاب الفرائض کو دی جائے گی، اور اصحاب الفرائض کون ہیں؟ جن کے حصے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں خود بیان فرما دی ہے۔ ان کا ذکر اگلی فصل میں آ رہا ہے۔ وہ کل 12 افراد ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا نا۔ وہ کتنے افراد ہیں؟ 12 افراد ہیں۔ 8 مرد ہیں، 4 عورتیں ہیں، نہیں الٹا بتا دیا میں نے، 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ 4 مرد کون ہیں؟ والد، دادا اور اخیافی بھائی یعنی ماں شریک بھائی، اور زوج شوہر۔ والد، جد، دادا، اخیافی بھائی یعنی ماں شریک بھائی، جن کی ماں تو ایک ہو، بھائی باپ ان کا الگ الگ ہو، اور چوتھا کون ہے؟ شوہر ہے۔ یہ 4 مرد ہو گئے، ان سب کا حصہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ 8 عورتیں ہیں جن میں سب سے پہلے بیوی ہے، دوسرے نمبر پر بیٹی ہے، تیسرے نمبر پر پوتی ہے، تیسرا نمبر پوتی ہے، چوتھا نمبر بہنیں ہیں، 5واں نمبر اللاتی بہنیں، ماں باپ شریک بہنیں۔ کون ہیں؟ ماں باپ نہیں، صرف باپ شریک بہنیں ہو کہ جو ماں باپ شریک ہوں، اور اللاتی بہنیں وہ ہیں جو صرف باپ شریک ہوں۔ تو بہنوں کی 3 قسمیں ہو گئیں، کتنی؟ ایک ماں شریک، دوسری باپ شریک، باپ ایک ہو ماں الگ الگ ہو، اور تیسری جو حقیقی بہن کہلاتی ہے ماں باپ شریک۔ تو 4 یہ عورتیں ہو گئیں، 5 اور چھٹی اخیافی بہن۔ چھٹی کون ہے؟ اخیافی بہن یعنی ماں شریک بہن۔ پیچھے تو بھائی کا ذکر آیا تھا نا، تو ماں شریک بہن یہ 6 ہو گئی۔ نمبر 7 میت کی والدہ، اور نمبر 8 میت کی دادی۔ دادی بھی شامل ہے، نانی بھی شامل ہے اس میں۔ تو یہ 8 عورتیں ہو گئیں، بیوی، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، اللاتی بہن، اخیافی بہن یعنی ماں باپ شریک بہن، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن۔ 3 قسم کی بہنیں یہ ہو گئی، اور آخر میں والدہ، اور اس کے بعد آخر میں نانی یا دادی۔ یہ دونوں ایک ہی سب میں شامل ہیں۔ یہ کل 12 افراد ہیں، ان کو بولتے ہیں اصحاب الفرائض۔ تو ان کے حصے بعد میں بھی آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے وراثت جو تقسیم کی جائے گی وہ کن کا حصہ نکالا جائے گا؟ ان اصحاب الفرائض کا حصہ نکالا جائے گا، جو بھی ان میں سے زندہ ہوں پہلے ان کا نکالا جائے گا۔
نمبر 2 پھر عصبہ کا آتا ہے، ایک عصبہ نسبی کہلاتا ہے، ایک عصبہ سببی کہلاتا ہے۔ نسبی جس کے ساتھ نسب کا تعلق ہے، خون کا تعلق ہے، باپ، بیٹا، بھائی، چچا، چچا زاد، ہاں یہ کون ہے؟ یہ نسبی رشتے ہیں۔ یہ کون سے کہلاتے ہیں؟ بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، باپ، دادا، پڑ دادا، بھائی، بھائی کی اولاد، ہاں مذکر اولاد، بھتیجا، اور چچا، چچے کی مذکر اولاد، یہ سارے کیا ہے؟ عصبہ نسبی۔ یہ 2 قسمیں ہو گئیں، پہلے اصحاب الفرائض کو دیں گے، پھر جو ان سے بچے گا وہ کس کو دیں گے؟ عصبہ نسبی کو دیں گے، یعنی باپ ہو، بیٹا ہو، دادا ہو، ان کو دیں گے، یا بھائی ہو، باپ دادا نہ ہو تو پھر بھائی کو دیتے ہیں، بھائی بھی نہ ہو تو پھر چچوں کو دیتے ہیں۔ تیسرا نمبر آج کے دور میں وہ نہیں ہے، پہلے ہوتے تھے، عصبہ سببی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ تو عصبہ نسبی تھے نا، نسب کے ساتھ تعلق تھا۔ تیسری قسم ہے عصبہ سببی۔ سببی کا معنی پہلے زمانے میں جو آقا غلام ہوتے تھے نا، آقا غلام، تو پھر جو آقا ہوتا ہے غلام کا مولا، غلام کا مولا، اس کو بھی وراثت ملتی تھی پہلے زمانے میں۔ اب چونکہ ختم ہو گیا یہ دور، تقریباً 1640 یا 50 جب سے اقوام متحدہ آئی ہے، اقوام متحدہ آئی، اس کے بعد سے غلامی کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے پھر ایک دور آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مہدی علیہ السلام آئیں گے، تو پھر شاید غلامی والا دور دوبارہ آ جائے، لیکن اس وقت تک امکان نہیں ہے۔ بہرحال نمبر 3 کیا ہے؟ عصبہ سببی ہے۔ اور نمبر 4 عصبہ سببی اگر نہ ہو، یعنی کسی غلام کا مولا اگر مر گیا تو پھر اس کے جو ورثاء ہیں ان کو ملے گا، مولا کے جو ورثاء ہیں پھر اس کی وراثت غلام کی اس مولا کے ورثاء کو ملے گی۔ یہ 4 ہو گئے۔ نمبر 5 دوبارہ اصحاب الفرائض کو لوٹائیں گے۔ یہ تب ممکن ہے جب کہ اصحاب الفرائض کے بعد عصبہ نسبی بھی کوئی نہ ہو، عصبہ سببی کوئی بھی نہ ہو، یعنی باپ، بیٹا، پوتا، بڑا، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بھائی، چچا، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ کسی کی بیوی ہے یا کسی کی ماں ہے، بہن ہے، ان کو دینے کے جو دے دی، نسبی اسباب میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بیٹا، پوتا، پڑ پوتا بھی نہیں ہے۔ جیسے ایسا ہوتا بھی ہے، آفتیں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، ان میں سارے مرد چلے گئے، کوئی بھی زندہ نہیں بچا، ایسے حالات پیش آتے ہیں دنیا کے اندر، جنگیں ہوتی ہیں، جنگوں میں ایسا ہو جاتا ہے۔ تو کسی کے اصحاب الفرائض کے علاوہ اسبات نسبیہ بالکل نہیں تھے، تو پھر اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد کچھ نہ کچھ لازمی بچتا ہے، ہاں ان کا حصہ محدود ہوتا ہے۔ آپ اگر پڑھیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ ان کو دینے کے بعد کچھ نہ کچھ مال ضرور بچتا ہے، لہذا جب یہ اسبائے نسبی نہیں ہوں گے تو دوبارہ ان کو کیا کریں گے؟ واپس لوٹا دیں گے، جو بچے ہوئے دوبارہ سب ان کو واپس کر دیں گے۔ 5 قسمیں ہو گئیں۔ چھٹی قسم ہے ذوی الارحام۔ ذوی الارحام کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 قسموں کے علاوہ، عصبہ نسبی کے علاوہ، اصحاب الفرائض کے علاوہ، جو قریبی رشتے، نسبی کون ہے میں نے آپ کو بتا دیا، بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، باپ، دادا، پڑ دادا، بھائی، بھائی کی مذکر اولاد، بھتیجا، اور نمبر 4 چچا، چچے کی مذکر اولاد، یہ 4 قسمیں کیا کہلاتی ہیں؟ عصبہ نسبی کہلاتی ہیں۔ سمجھ آئیے؟ اور یہی نکاح کے اندر ولی عصبہ بھی یہی بنتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہو نکاح میں ولایت کا حق جو ہے انہی کو ہوتا ہے۔ پہلے کس کو ہوتا ہے؟ باپ کو ہوتا ہے، ہاں، پھر بیٹے کا حق ہے، وہ نہ ہو تو دادے کا حق ہے، وہ نہ ہو تو بھائی کا حق ہے، پھر بھائی کا بیٹا ہے، بھتیجا، اس کا حق ہے، وہ نہ ہو، جنازہ پڑھانے میں بھی انہی کا وہ ہے، انہی کی ترتیب ہے۔ تو بہت سارے معاملات میں ان عصبات کا خیال ان کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ تو جو نہ عصبہ نسبی ہو، نہ ذوی الارحام میں سے ہو، ان 2 میں سے کوئی بھی نہ ہو، ہاں، تو پھر باقی جو قریبی عزیز ہیں، وہ جو رشتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ ذوی الارحام۔ وہ کون ہیں؟ بیٹی کی اولاد، بیٹی کی اولاد، بہن کی اولاد، بہن کی اولاد بھی، بیٹی کی نواسے، نواسیاں، بھانجے، بھانجیاں، ہاں، یہ سارے کس میں آتے ہیں؟ یہ ذوی الارحام میں آتے ہیں۔ اسی طرح چچا زاد بہن کی اولاد، ہاں،
پھوپھی کی اولاد، وہ پھوپھی کی اولاد بھی اسی میں شامل ہے، پھوپھی بھی اس میں شامل ہے، پھوپھی کی اولاد بھی اسی میں شامل ہے، ذوی الارحام میں شامل ہے۔ ماموں ہو گئے، خالہ ہو گئیں، ماموں زاد، خالہ زاد، یہ زادے جتنے بھی ہیں یہ بھی کیا ہے، کس میں شامل ہیں؟ یہ اس میں۔ البتہ جو چچا زاد ہیں نا وہ والے اس میں شامل نہیں ہیں۔ چچا زاد مذکر جو ہیں، بہن نہیں، چچا زاد بھائی اور بھتیجا، ہاں یہ کس میں آتے ہیں؟ عصبہ نسبی میں آتے ہیں۔ یہ 6 قسمیں ہو گئیں۔ 7ویں قسم یہ ہے کہ مولۂ موالات بولتے ہیں اس کو۔ مولۂ موالات کا مطلب ہوتا ہے دوستی کا عقد۔ دو بندے دنیا میں ایسے دوست تھے، پکے دوست تھے کہ آپس میں یہ طے کیا کہ مجھ سے نقصان ہوا تم بھرو گے، تم ایسا مدد کرو گے، تم سے نقصان ہوا میں تم ایسا مدد کروں گا۔ ان کو ہم پنجابی میں کیا بولتے ہیں؟ لنگوٹیا یار بھی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ لنگوٹیا یار۔ ہاں تو ایسے دوست بنے کہ یوں معاہدہ کیا آپس میں، اور انہوں نے واقعتاً جیسے معاہدہ کیا تھا اس پہ کر کے دکھایا۔ تو اگر مرنے کے بعد اس دوست کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا تو اس دوست کو دیں گے، کیونکہ جب دنیا میں یہ اس کی خیرخواہی کرتا تھا تو مرنے کے بعد اس کو فائدہ بھی تو ملنا چاہیے نا۔ ایک حدیث ہے نا، الغرم بالغنم، الغرم بالغنم والغنم بالغرم، غنیمت تاوان کے بدلے میں، تاوان غنیمت کے بدلے میں، الغرم بالغنم، تاوان غنیمت کے بدلے میں۔ بھائی جب فائدہ اٹھاتا ہے تو پھر نقصان بھی تو اٹھائے نا، ایک ہی چیز تو نہیں ہے۔ جہاں نقصان اٹھاتا ہے تو پھر اس کو فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ یہ بظاہر چھوٹا سا جزیہ ہے، لیکن علماء نے اس پر پتہ نہیں کتنے سینکڑوں مسائل اس سے اخذ کیے ہیں، اس ایک چھوٹے سے قاعدے سے سینکڑوں مسائل نکالے۔ بظاہر قاعدہ دو لفظوں پر مشتمل ہے، لیکن اللہ پاک نے فقہائے کرام کو وہ ذہانت عطا فرمائی تھی کہ اس چھوٹی سی حدیث کے ٹکڑے سے جو ہے وہ بڑے بڑے سینکڑوں مسائل کا جو ہے وہ اخذ فرمائے ہیں رحمہم اللہ تعالی۔ تو بہرحال جب فائدہ دنیا میں جب اس کی طرف سے تاوان اٹھاتا تھا تو مرنے کے بعد پھر اس کو فائدہ بھی ملنا چاہیے۔ مختصر یہ ہے۔ 8واں نمبر ہے مقر لہو بالنسب علی الغیر، کسی نے کسی کے اوپر نسب کا دعویٰ کر دیا۔ ایک عورت تھی، اس نے کہا یہ بچہ میرا ہے، اس نے دعویٰ کر دیا۔ یہ نسب علی الغیر کیسے ہوا؟ اس عورت نے جو اس بچے پہ دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے، تو یہ صرف اس بچے کے لیے دعویٰ نہیں کیے، پھر اوروں پر بھی دعویٰ کر رہی ہے ساتھ ساتھ۔ ظاہر بات ہے کہ پھر جو اس کا شوہر ہوگا اس بچے کا کیا بنے گا؟ باپ کہلائے گا نا۔ اور اس عورت کی جو دیگر اولاد ہی وہ پھر کیا ہو گئی؟ وہ اس بچے کی کیا بن جائے گی؟ بہن بھائی بھی تو بنے گا نا۔ تو اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مقر لہو بالنسب علی الغیر، کہ غیر پر نسب کا کیا کیا؟ اس نے دعویٰ کیا۔ تو اب کسی نے اگر کسی کے لیے جیسے گرے پڑے ہوتے ہیں، ان کو کوئی اٹھا لیتا ہے، وہ کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، گم شدہ ہے، کہا یہ میرا مل گیا، اس کو کہا یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اٹھایا۔ تو ایک ہوتا ہے صرف گود لینا نا، تو گود لینے والی بات الگ ہے، اور ایک ہے یہ کہہ دیا کہ یہ واقعتاً میرا بیٹا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، جو واقعتاً میرا بیٹا ہے تو اس کو وراثت ملتی ہے۔ لیکن جو گود لیا ہوا ہے اس کا شرعی حق نہیں ہے۔ گود لیا ہوا حق اس کا بنتا ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ ہاں تو اب دعویٰ کیا ہے تو اس کے لیے پھر شرط ہے، 2 شرطیں ہیں۔ جس کے بارے میں دعویٰ کیا ہو یہ میرا بھائی ہے یا میرا بیٹا ہے یا میرا بھتیجا ہے، جو بھی دعویٰ کیا، ایک شرط یہ ہے کہ مرتے دم تک اس اقرار پر ثابت قدم رہے، پہلی شرط۔ یہ نہیں کہ آج مفاد دیکھا تو دعویٰ کر دیا اور کل مفاد نہیں تھا تو انکار کر دیا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ آج میرا بھائی ہے کل میرا بھائی نہیں ہے۔ تو مرتے دم تک اس اقرار پر کیا ہو؟ ثابت قدم بھی رہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے نسب کسی اور سے ثابت بھی نہ ہو، جس کے بارے میں نسب کا دعویٰ کیا اس کا نسب کسی اور سے ثابت بھی نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ مرتے دم تک جس نے اقرار کیا تھا اپنے اقرار پر ثابت قدم بھی رہے، تب جا کے پھر 8ویں نمبر پر وراثت اس کو ملے گی۔ پھر جب سابقہ 7 قسموں میں سے کوئی بھی نہ ہو، ہے نا، تو پھر 8ویں نمبر پر کیا کریں گے ہم؟ وراثت ساری کی ساری ایسے بندے کو دیں گے جس کے بارے میں نسب کا دعویٰ کیا تھا۔ نمبر 9، کسی کے لیے کل مال کی وصیت کی ہو، تو 1/3 مال تو ہم نے پیچھے دے دیا تھا وصیت کی وجہ سے، تو 2/3 مال بچ گیا تھا۔ ہاں، اور ایک آدمی نے مرنے سے پہلے کہا کہ میرا فلاں سارا مال فلاں جگہ دے دینا، فلاں مدرسے میں دے دینا، تو ہم نے وصیت تو ہم نے پہلے کہا تھا کہ 1/3 میں نافذ ہوتی ہے،
2/3 بچا ہوا تھا، اب کوئی لینے والا ہے ہی نہیں، تو جو 2/3 ہے وہ بھی کیا کریں گے اس کے، چونکہ کل مال کی وصیت کی تھی نا، لہٰذا باقی مال بھی اس کو دے دیں گے۔ اور آخری نمبر یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی بھی ایسی نہ کوئی وصیت ہے، نہ کوئی دوستی کا تعلق ہے، نہ نسب کا دعویٰ کیا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی رشتہ دار زندہ ہے، تو مال حکومت کے فنڈ کے جائے گا، شہباز شریف کے فنڈ میں وہ مال جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ علی النبی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔